حضرات گرامی، محترم بزرگ اور دوستو اور عزیز ساتھیو، اللہ تبارک و تعالی نے انسانوں کو اس کائنات کے اندر اپنی معرفت اور بندگی کے عظیم مقصد کے لیے پیدا فرما کر بندگی کا اپنا پسندیدہ طریقہ بندوں تک پہنچانے کے لیے انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والتسلیم کا سلسلہ جاری فرمایا۔ نبی آتے تھے ہر زمانے کے اندر، لوگوں کو خدا سے جوڑتے اور ملاتے تھے، موحد بناتے تھے، عبادت کا طور و طریقہ بتلاتے تھے۔ نبی کے لیے جتنا وقت مقدر ہوتا تھا اس فانی دنیا کے اندر رہنے کے لیے، نبی وہ وقت گزار کر اس دنیا سے چلے جاتے، اور نبیوں کی ذمہ داری صرف یہ ہوتی تھی کہ وہ اپنی قوم کو خدا کی بندگی کا طریقہ سکھلا دیں، اس سے جوڑ دیں۔ ان نبیوں کے مان لینے والوں پر اس کے علاوہ کوئی اور ڈیوٹی اور ذمہ داری نہیں ہوتی تھی، چنانچہ لوگ سیکھتے تھے، عبادتیں کرتے تھے، اور جب تک معاشرے کے اندر سدھار اور نبیوں کی تعلیمات کا اثر رہتا تھا، خدا کی بندگی ہوتی تھی۔ جیسے جیسے نبی کا زمانہ دور ہوتا جاتا تھا، بندگی کے اندر بگاڑ، فساد اور خرابیاں پیدا ہوتی تھیں، پھر لوگ گمراہی کے اندر مبتلا ہو جاتے تھے، پھر اللہ کی منشا ہوتی کوئی اور نبی آتا، پھر وہ جن کے اوپر کی نسلوں میں کوئی اور، جن کے اوپر کی اصل میں باپ داداؤں میں کوئی اور نبی آ چکا تھا، اب نسلوں کے اندر دوسرا نبی آتا ہے، پھر خدا سے جوڑنے کا کام کرتا ہے۔ یہی سلسلہ چلتا رہا، یہاں تک کہ نبوت کی آخری کڑی اور نبوت کے محل کی آخری اینٹ کو اس قصر نبوت میں پیوست کر دینے کا خدائی فیصلہ ہو چکا اور اس کا وقت آ پہنچا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی، آپ کو قرآن کی شکل میں ایک جامع دستور خدا کی معرفت اور بندگی کا دیا گیا، اور آپ کو نبوت کی ایک آخری کڑی قرار دیا گیا۔ آپ کی شریعت کو دنیا میں خدا کی بندگی کا آخری اور حتمی طریقہ قرار دیا گیا، لیکن اس کے باوجود ظاہر ہے کہ آپ کی ایک محدود عمر تھی، ایک متعین زمانہ تھا، جب تک آئندہ دنیا باقی رہنی ہے تب تک کے لیے آپ کو دنیا میں رہنا منظور خدا نہیں تھا۔ 63 سال زندگی آپ کی متعین کی گئی تھی۔ آپ نے اپنا دور نبوت اور بندوں کو خدا سے ملانے اور قرآن بندوں تک پہنچانے کا جو فریضہ اور تبلیغ دین کی جو ڈیوٹی آپ کو دی تھی، آپ نے 63 سال کی عمر میں اس کو مکمل کیا۔ پھر اللہ وحدہ لا شریک نے اپنے آخری پیغمبر کو اس دنیا سے اٹھا لینے کا اور اپنے پاس بلا لینے کا فیصلہ فرمایا، لیکن آپ کے اس دنیا سے اٹھائے جانے کے بعد ابھی دنیا میں انسانی آبادی کے بڑھنے اور پھیلنے کا ایک طویل سلسلہ ہے، جس کی انتہا کہاں ہوگی اس کا علم اللہ ہی کو ہے۔ اس طویل زمانے اور سلسلے میں پیدا ہونے والی انسانی مخلوق بھی خدائی معرفت اور عبادت کی مکلف ہے، اس کو اس کی ضرورت ہے، اور ایسے لوگوں کے لیے اسی آخری نبی کو نبی قرار دیا گیا، انہی پر اتاری جانے والی کتاب و شریعت کو قیامت تک آنے والی اس انسانیت کے لیے کتاب اور شریعت اور عبادت کا یہی طریقہ قرار دیا گیا۔
اب ظاہر ہے کہ جب نبی قیامت تک کے انسانوں کے لیے ہیں، ان کی شریعت قیامت تک کے انسانوں کے لیے ہے، اور ان کو اس دنیا میں قیامت تک رہنا نہیں ہے، تو ضرورت ہے کسی ایسے انتظام کی، کسی ایسی پلاننگ کی کہ جس کے ذریعے سے آپ کے قلب اطہر پر اتارا ہوا قرآن اور آپ کے قول و عمل سے پیش کیا ہوا پورا نظام شریعت قیامت تک آنے والے انسانوں تک پہنچ جائے، تبھی تو وہ اللہ کو پہچانیں گے اور اپنے مقصد تخلیق اللہ کی بندگی پر عمل پیرا ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کا نظام قائم فرمایا۔ نبوت کا جو ایک طویل سلسلہ ہے حضرت آدم علیہ الصلاۃ والتسلیم سے لے کر سیدنا حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والتسلیم تک، چونکہ وہ آفاقی اور ابدی اور قیامت تک کے نبی نہیں تھے، ان کی شریعت قیامت تک کی انسانیت کے لیے مشعل راہ نہیں تھی، اس لیے ان کے زمانوں اور ان کی زندگیوں میں نہ ویسا نظام قائم کیا گیا، نہ اس کے وہ مکلف تھے، اور نہ ان نبیوں نے اپنے دین و شریعت کو باقی رکھنے اور آئندہ منتقل کرنے کا کوئی پلاننگ کی، اور نہ اپنے ماننے والوں کو کوئی حکم جاری فرمایا۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ بالکل نرالا اور برعکس تھا، اس لیے اللہ نے بھی اس کا انتظام فرمایا۔ انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، اس قرآن مقدس کو آپ کے قلب اطہر پر ہم نے اتارا ہے پوری انسانیت کے لیے، قیامت تک کی نسل انسانی کے لیے، لہذا آپ پر جس طریقے سے نازل کیا گیا ہے، جن الفاظ کے ساتھ اور جس طریقے سے اس کی تشریحات، اس کی تفصیلات آپ کے ذریعے سے پیش کی گئی ہیں، اس قیامت تک آخری انسان تک کے لیے ہم ان سب کی حفاظت کی ذمہ داری خود لیتے ہیں۔ اور اللہ نے اس دنیا کو دارالاسباب ہر اعتبار سے بنایا ہے، صرف کھانے اور کمانے کے لیے دنیا دارالاسباب نہیں ہے، نسل انسانی کو بڑھانے کے لیے دارالاسباب نہیں ہے، دنیا کی دیگر ضروریات کی تکمیل کے لیے دنیا دارالاسباب نہیں ہے۔ بندگی کا جو روحانی طریقہ ہے، جو خدائی طریقہ ہے، اللہ نے اس فانی اور اس دارالاسباب کے اندر اس کو بھیج کر سبب کے ساتھ اس کو بھی معلق فرما دیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 63 سال کی عمر میں اس دنیا سے جانے والے ہیں، لیکن اللہ اعلان فرما رہے ہیں کہ اس کو ہم قیامت تک کی انسانیت کے لیے محفوظ کریں گے۔ اللہ نے آپ سے اس کا انتظام کروایا۔ صحابہ اکرام کی وہ بے نظیر، بے مثال، قابل اسوہ اور قابل نمونہ جماعت آپ کے زیر تربیت تیار کروائی، جو سابقہ انبیاء اکرام علیہم الصلاۃ والتسلیم کے ذریعے سے ویسا نہیں ہوا۔ آپ نے تربیت فرمائی، تیار کیا لوگوں کو، اور قیامت تک یہ دین قیامت تک آنے والے انسانوں تک پہنچ کیسے جائے، لوگوں کو دین محمدی، شریعت محمدیہ، قرآن و حدیث، جس کی روشنی میں اللہ کو پہچاننا ہے، اس کی بندگی کرنی ہے، لوگوں تک کیسے پہنچ جائے، اللہ تعالیٰ نے اس دنیا دارالاسباب کے اندر، اپنے قرآن کے اندر انسانوں کو اپنے پیش رو شخصیات پر اعتماد اور بھروسے کی تعلیم اور تلقین فرمائی۔ انبیاء کرام کے زمانے میں جو براہ راست نبیوں کے مخاطب تھے، وہ خدائی ہدایات پر اعتماد کرتے تھے، ایک واسطے کے ذریعے، وہ واسطہ نبی کا ہوتا تھا۔ اس واسطہ جو نبی کا واسطہ ہے، اور جو خود بھی حضرت آدم علیہ الصلاۃ والسلام کی اولاد میں ہونے کے ناطے ایک بشر ہیں، یہ الگ بات ہے کہ ان کی اس عمومی بشری صفات کے ساتھ کچھ امتیازی خصوصیات ہیں۔ اللہ نے ان کی اسی امتیازی خصوصیات کو اجاگر فرمایا، ان کو بہت سے معجزات دیے، ان کے اوپر اعتماد بحال کرنے کے لیے، بھروسہ اور توکل بحال کرنے کے لیے طرح طرح کے نبیوں کو معجزات دیے، لوگ دیکھتے تھے اور ان کی روشنی میں نبیوں پر اعتماد کر کے بھروسہ کر لیتے تھے، اور خدا کے بندے اور اس کے عبادت گزار بندے تھے۔ نبی کے جانے کے بعد
صحابہ کرام چونکہ معصوم نہیں تھے، یہ الگ بات ہے کہ وہ بھی صحابہ کے بعد دیگر عام انسانوں کی طرح صرف ایک عام انسان نہیں تھے، ان کی بھی کچھ امتیازی خصوصیات تھیں، اگرچہ وہ خصوصیت نبوت کی خصوصیت سے کمتر ہے۔ نبی کے جانے کے بعد نبی اور صحابہ کے بعد جو لوگ آنے والے ہیں، جن کا سامنا اور تخاطب صحابہ کرام سے ہوگا، ظاہر ہے کہ یہ دین جس کے بارے میں یہ فیصلہ ہو گیا ہے کہ ہم اس کو قیامت تک محفوظ رکھیں گے اور یہی طریقہ نجات ہوگا، اسی طریقے اور اسی کی روشنی میں عبادت کی گئی عبادت خداوندی معتبر ہوگی۔ صحابہ کرام کے بعد والوں کے لیے جب نبی سامنے نہیں ہیں، جن کے اوپر اعتماد کے دلائل، معجزات اور دیگر چیزیں صحابہ کرام نے دیکھی، پرکھی، جانچی، سب بعد والوں کے لیے جب نبی کی ذات ہی سامنے نہیں رہی تو معجزات اور دلائل پھر کس چیز کے؟ ضرورت ظاہر ہے کہ ان کے سامنے صرف صحابہ کرام کی تھی، اور اگر اب وہ اللہ کے محبوب، برگزیدہ، موحد، عبادت گزار اور آخرت میں کامیاب اور مفلحون اور فائزون اور ناجحون ان اعزازات سے نوازے جانے والے لوگوں کی فہرست میں شامل ہونا چاہتے ہیں تو ان کے لیے صرف یہی راستہ تھا کہ وہ صحابہ کرام پر اعتماد کریں۔ قرآن سامنے موجود تھا، احادیث نبویہ موجود تھی، لیکن وہ صرف ان کے لیے کافی اور وافی نہیں تھا۔ صحابہ کرام پر اعتماد یہ اصل اور بنیاد تھی، جو ان کے سامنے پتوں پر، چمڑوں پر، دیگر متفرق چیزوں پر قرآن کی آیتیں لکھی ہوئی تھیں۔ اب جس انسان نے جو ابھی پیدا ہوا اور نبی کو نہیں دیکھا ہے، نبی نے پیش نہیں فرمایا، وہ کیسے مان لے کہ یہ وہی قرآن ہے جو براہ راست نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر اترا ہے اور آپ نے ان لوگوں تک پیش فرمایا ہے؟ اس کے سامنے کوئی دلیل نہیں تھی علاوہ اس کے کہ وہ صحابہ کرام پر اعتماد کرے۔ گویا کہ صحابہ کرام کے نبی اور قرآن پر اعتماد کی اصل بنیاد اور دلیل نبی کے ہاتھوں ظاہر ہونے والے معجزات ہیں، اور نبی کے بعد، صحابہ کرام کے بعد دیگر لوگوں کے سامنے نبی کی ذات اور شریعت برحق ثابت ہونے کے لیے سب سے پہلی بنیاد صحابہ کرام پر اعتماد ہے۔ سب سے پہلی بنیاد صحابہ کرام پر اعتماد ہے۔ بغیر صحابہ کرام پر اعتماد اور بھروسے کے امت قرآن کو نہیں پہچان سکتی۔ صحابہ کرام کے جو بعد ہیں تابعین کہہ لیجئے، وہ قرآن کو نہیں پہچان سکتے تھے، اور پھر قرآن کو پہچاننے کے بعد قرآن کی کس آیت کا کیا مطلب ہے، اس کی کیا تفصیل ہے، اس کے کیا معنی ہیں، اگر وہ عربی زبان کا کوئی ایسا لفظ استعمال ہوا ہے جو ڈکشنری کے اندر بہت سارے معانی رکھتا ہے تو اللہ کے نبی کی مراد کیا تھی، یہ صحابہ کرام پر اعتماد کے بغیر تابعین کو حاصل نہیں ہو سکتا تھا۔ چنانچہ صحابہ کرام نے دین کو مضبوطی سے تھامنے کے لیے اور آخری نبی اور اس کے دین سے ہمیشہ ہمیش کے لیے کامیاب ہو جانے والی زندگی کو پا لینے کے لیے سب سے پہل صحابہ کرام پر اعتماد کیا۔ صحابہ پر اعتماد کرنے کے بعد ان سے قرآن سیکھا، قرآن کے معنی سیکھے، نماز سیکھی، عبادتیں سیکھی، پورا دین و شریعت سیکھا۔ اب صحابہ کرام کا دور گزرتا گیا، جاتے رہے، تابعین کے بعد اتباع تابعین، تبع تابعین کا زمانہ آیا۔ یہ بھی نبوت محمدیہ کے مکلف ہیں کہ اس کو تسلیم کریں، اسی نبوت کے مطابق عبادت خداوندی کو انجام دیں، اپنی دنیا کو گزاریں۔ اب ان کے سامنے نہ نبی ہیں اور نہ صحابہ ہیں جنہوں نے براہ راست نبی کو دیکھا اور سنا ہے۔ اب ان کے سامنے صرف وہ جماعت ہے جنہوں نے صحابہ پر اعتماد کیا ہے۔ تبع تابعین دین سے اپنا رشتہ بغیر اب تابعین پر بھروسہ کے نہیں جوڑ سکتے، اس کے بغیر ان کے سامنے بھی قرآن ثابت نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح تسلسل کے ساتھ اپنے زمانے تک چلے آئیے، دین کو پہچاننے میں،
دین کی اصل بنیاد قرآن کو سیکھنے اور پڑھنے میں اس کے اوراق اور حروف سے پہلے شخصیات پر اعتماد دور اول سے ہوا ہے۔ صحابہ نے بھی پہلے نبی کی ذات پر اعتماد کیا ہے، تب ان کے پیش کیے ہوئے قرآن کو وحی الہی اور قرآن تسلیم کیا ہے۔ اس لیے ہمارے دین کی اصل بنیاد ہے دین حق پر، اور اس دین پر جو تسلسل کے ساتھ پوری حقانیت و شفافیت کے ساتھ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر سے اور زبان مبارک سے نکل کر بہہ کر چلتا چلا آ رہا ہے، اس تسلسل میں جڑنے کے لیے شخصیات پر اعتماد کے بغیر اس دین سے ہمارا رشتہ نہیں جڑ سکتا۔ دین کو پڑھنے میں، سیکھنے میں، سننے میں، سمجھنے میں، ہر چیز میں ہمیں شخصیات پر اعتماد ہمارے لیے ضروری ہے، اس کے بغیر نہیں ہو سکتا۔ صحابہ کرام پر اعتماد کی ہمیں تلقین کی گئی، وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسِ، لوگوں ایمان ویسا لاؤ جیسا صحابہ ایمان لائے۔ براہ راست انہوں نے نبی سے سیکھا ہے، اور پھر صحابہ کے بعد تبع تابعین کے بارے میں بھی کہہ دیا، وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَانٍ، صحابہ کے بعد جو لوگ نیکی اور احسان میں انہی کی پیروی کریں گے، اللہ کی خوشنودی ایسے ہی لوگوں کو حاصل ہوگی۔ اب بعد والے میں سب شامل ہیں، قیامت تک جتنے بعد میں انسان پیدا ہوتے جائیں گے وہ موحد اور مسلمان بنیں گے، ایک سچے، کامیاب، مخلص اور عبادت گزار بندے، اور آخرت میں اللہ کی رضا اور خوشنودی کے مستحق بننا چاہیں گے، تو ان کو اسی سلسلے سے جڑنا پڑے گا جو صحابہ کرام سے چلا آ رہا ہے۔ اور الحمدللہ پوری امت 100% اپنے ہر عمل کے اندر اپنے پیشرو بزرگوں پر اعتماد ہی کرتی ہے، کوئی بھی اس کا منکر نہیں ہے۔ اسی اعتماد کو ہمارے بعد کی زبان میں جب باقاعدہ طور پر قرآن و حدیث سے احکام اسلامی زندگی کے مختلف شعبوں کے مسائل اور احکام اور فتاوے مختلف ابواب کے اندر بانٹ بانٹ کر مرتب اور مدون کیے گئے، اور اس کو ایک فقہ کے نام سے متعارف کیا گیا، اور یہ لفظ بھی ایجاد کیا ہوا نہیں، یہ بھی قرآن سے اخذ کیا گیا۔ قرآن میں ہے لِيَتَفَقَّهُوا مِنْهُمْ، تم میں ایک جماعت ایسی ہونی چاہیے جو دین کا تفقہ اور گہرا علم حاصل کرے۔ فقہ کہتے ہیں اس کو کہ قرآن و حدیث کی گہرائی میں اس قدر اس کی تہ میں پہنچ جانا کہ پیش آنے والا اپنے سامنے وہ مسئلہ جو بظاہر آنکھ میں قرآن و حدیث کے کسی ظاہری لفظ میں نظر نہیں آ رہا ہے، لیکن وہ غواص فقیہ جو گہرا علم رکھتا ہے، فقیہ بن جاتا ہے، وہ اس کی تہ کے اندر گھس کر اس نئے مسئلے کا حکم شرعی نکال کر پیش کر دیتا ہے۔ تو جب یہ فقہ کے نام سے یہ چیز مدون کی گئی تو یہ دین کے اوپر جو تسلسل ہے، جس میں اصل بنیاد شخصیات پر اعتماد ہے، اس اعتماد کا نام تقلید دے دیا گیا۔ بعد کے زمانے کے اندر ہمارے بہت سے ساتھی بد فہمی کا شکار ہو گئے اور انکار تقلید کا ایک شور برپا کیا، اور وہ انکار تقلید بھی ان کا تقلید کی بنیاد پر ہے۔ آج فرض کر لیجئے جتنے ہیں ہمارے بیچ وہ لوگ، ہمارے بیچ بھی ہیں جو تقلید کے منکر ہیں کہ کسی امام کی، اپنے پیشرو کسی بزرگ کی بات نہیں ماننی چاہیے، تو پھر آپ تقلید کا انکار کس کی بات مان کر کر رہے ہیں؟ یہ ہندوستان کے اندر مولوی عبدالحق بنارسی اور مولانا حسین بٹالوی اور دیگر بہت سے لوگ جو گزرے ہیں، انہی لوگوں کی تو آپ رٹ لگا رہے ہیں، انہی کی بات تو مان رہے ہیں۔ تقلید ہو چاہے انکار تقلید ہو، سب تقلید کی بنیاد پر ہو رہا ہے۔ ہم تقلید کے قائل ہیں اور ایک تقلید کے منکر ہیں، جس تقلید کی تردید اور جس کی مذمت قرآن نے فرمائی ہے، اور وہ ہے اپنے ان آباء و اجداد کی تقلید جو کفر اور بت پرستی کے اندر ڈوبے ہوئے ہیں، اور کفار کہتے تھے کہ وجدنا آباءنا کذالک یفعلون، ہم تو ایسے ہی اپنے باپ دادے کو دیکھتے تھے کہ 360 کی پوجتے تھے، ہم بھی اسی کی پوجیں گے۔ یہ ہے تقلید باطل، قرآن نے اس کی مذمت کی ہے، اس کو کنڈم کیا ہے۔ ہم اہل سنت والجماعت
اہل حق مسلمان بھی اس کو کنڈم کرتے ہیں۔ باقی دین محمدی سے اپنا رشتہ جوڑنے میں ہم تقلید کے منکر نہیں ہیں، تقلید کے قائل ہیں۔ اس کے بغیر ہمارا یہ دعویٰ ہے کہ ہم قرآن سے جڑ نہیں سکتے۔ صحابہ نہیں جڑ سکتے تھے بغیر نبی کی شخصیت پر اعتماد کیے ہوئے، تابعین نہیں جڑ سکتے تھے بغیر صحابہ پر اعتماد کیے ہوئے۔ اسی اعتماد کا نام تقلید ہے، اسی کا نام تقلید ہے، اسی کا نام ہے اعتماد اور بھروسہ۔ آج بہت سارے فتنوں اور برائیوں کے اندر ہم لوگ مبتلا ہیں، اور طرح طرح کی سازشیں اور فتنے ہمارے بیچ برپا کیے جا رہے ہیں۔ ان فتنوں میں سے ایک بڑا فتنہ ہے اپنے اسلاف اور پہلوں کے بزرگوں پر بد اعتمادی کا، ان پر بھروسہ نہ کرنے کا، اور بس جو خود کے سمجھ میں آئے اسی کو ماننے کا، اسی پر عمل کرنے کا، گویا خودرائی کا فتنہ۔ یہ خودرائی کا فتنہ یہ تمام فتنوں کی جڑ ہے، تمام برائیوں کی جڑ ہے۔ جو لوگ خودرائی کے فتنے کے اندر مبتلا ہوتے ہیں وہ اپنے نفس کے مقلد ہوتے ہیں، یا کسی خودرائی رکھنے والے انسان کی مقلد ہوتے ہیں، اس کی تقلید کرتے ہیں، اور پھر دین کی بنیاد سے جڑنے والے بنیادی اصول کا انکار کرتے ہیں۔ ایسے لوگ جو بھولے پن میں، ناسمجھی میں کر رہے ہیں، میں ایسے کو کوئی طعنہ نہیں دیتا، وہ بیچارے لوگ ہیں، ان کو کنفیوژن کر دیا گیا ہے، ان کو غلط سمجھایا گیا ہے، اور انہوں نے اپنی سوچ کو، اپنے دائرے کو بہت محدود کرتے ہوئے افہام و تفہیم کا راستہ آگے نہ بڑھا کر ایک محدود دائرے پر تھم کر بیٹھ گئے، اور جو ان کو پڑھا دیا اسی کو پڑھ کر رٹ کر بیٹھ گئے۔ الٹی سیدھی آیتیں، الٹی سیدھی روایات ان کو سنا دی گئی، اور پھر ائمہ کرام سے، فقہائے اعظام سے، اور دین کے بہت سے ضروری مسائل سے خود بھی بیزار ہیں اور امت کو بیزار کرنا بھی چاہتے ہیں۔ تو بنیادی طور پر ہمیں یہ بات ذہن نشین رکھنی چاہیے کہ دین سے رشتہ ہی ہمارا شخصیات پر اعتماد کے ساتھ ہی ہے۔ جو حضرات اعتماد کے قائل نہیں ہیں کہ ہم براہ راست قرآن اور حدیث پر عمل کریں گے، تو وہ جو ایک پرانا سوال ہے کہ قرآن بھی شخصیات کے واسطوں سے ہی منتقل ہوا ہے، تو آپ وہ ثبوت لائیے، ان شخصیات کو ہٹائیے، وہ ثبوت لائیے جو یہ اس بات کی گواہی دے کہ ہمارے زمانے میں موجود بلا شبہ وہ وہی قرآن ہے جو حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر اترا تھا، جو آپ نے مختلف چمڑوں، ہڈیوں اور کاغذوں اور بکھرے ہوئے اوراق اور پتوں پر لکھوایا تھا، بالکل ہو بہو وہی مزین اور مرتب کر کے ہمارے سامنے پیش کیا گیا ہے۔ ہمارے پاس کوئی دلیل نہیں ہے۔ دوسرا دعویٰ ہے کہ ہم ائمہ کو نہیں مانتے، ہم تو ڈائریکٹ قرآن حدیث کو مانتے ہیں۔ تو وہ احادیث لائیے جن کو آپ نے براہ راست زبان نبوت سے سنا ہو۔ آپ بخاری کے دعوے دار ہیں کہ ہم بخاری پر عمل کرنے والے ہیں۔ کیوں بخاری معتبر ہے؟ کیوں بخاری کی حدیثیں اس لائق ہیں کہ آنکھ بند کر اس پر عمل کیا جائے، اور دیگر کتاب کی احادیث جبکہ وہ بھی فرمان نبوت ہیں، ان کے بھی لفظ کے اور مضمون کے آغاز سے پہلے قال رسول اللہ اور قال النبی کے مقدس الفاظ چسپاں ہیں، آویزہ ہیں، لگے ہوئے ہیں، تو وہ معتبر نہیں ہیں۔ اور بخاری شریف کے اندر درج کی گئی احادیث معتبر ہے کیوں؟ پس پردہ امام بخاری کی عظمت اور اس کی جلالت پر اعتماد ہے۔ اچھا، امام بخاری نے براہ راست رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں سنا ہے، ان کے اور رسول اللہ تک واسطے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے سنا ہے، صحابہ سے تابعین نے، ان سے تبع تابعین نے، اور تبع تابعین کے بعد پھر ان کے بعد کے حضرات نے، پھر اس کے بعد حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے۔ اکثر احادیث کے اندر ایسے بعض احادیث ہیں جن کو براہ راست تابعین سے سنا ہے۔ تو حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور امام بخاری کے درمیان عمومی طور پر 4 یا 5 شخصیات کے حوالے ہیں۔ آپ کے ہاں بخاری معتبر ہے یقیناً ان شخصیات پر اعتماد کی وجہ سے جن کو راوی حدیث کہا جاتا ہے۔ اچھا، راویوں کی بھی درجہ بندی کی گئی، کوئی ثقہ ہے، کوئی ضعیف ہے، کوئی غیر ثقہ ہے۔ آپ جھٹ سے کہتے ہیں کہ فلاں راوی ثقہ ہے، فلاں غیر ثقہ ہے،
بخاری کے اندر ہے، بخاری کا راوی ثقہ اس لیے وہ معتبر ہے۔ راویوں کی توثیق اللہ اور رسول اللہ نے نہیں فرمائی ہے، خود صحابہ کرام کے بعد کے لوگوں نے فرمائی ہے۔ صحابہ کرام کے زمانے میں روات کی چھان بین کی جرح و توثیق کی کوئی ضرورت نہیں تھی۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں واللہ لا نکذب ولا ندری ما الکذب، بخدا ہم نہ جھوٹ بولتے تھے اور نہ جانتے تھے کہ جھوٹ ہوتا کیا ہے۔ صحابہ کرام تو ایسے پاکیزہ لوگ تھے، اس لیے جماعت صحابہ کے افراد کی جرح و تعدیل کی ضرورت نہیں تھی۔ وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما بعض صحابہ سے حدیثیں بیان کرنے اور سننے میں جو تشدد کرتے تھے، ذرا سختی برتتے تھے، اس وجہ سے نہیں کہ وہ ان پر بے اعتمادی کرتے تھے، بلکہ اس لیے تاکہ اب نئے لوگ بھی اسلام میں داخل ہو رہے ہیں جنہوں نے براہ راست ذات نبوت کا مشاہدہ اور دیدار نہیں کیا ہے۔ ان صحابہ کی دیکھی دیکھا وہ بھی کہیں اہل اپنے کو نہ سمجھنے لگے اور جرأت نہ کرنے بیٹھے، جیسے آج ہوتا ہے۔ بہت سے لوگ ہوتے ہیں جو کچھ چرب زبانی ان کے اندر آ جاتی ہے اور کچھ علماء کے ساتھ سیکھ لیتے ہیں، اٹھ بیٹھ جاتے ہیں، تو ان کے اندر ان کے نفس کی انانیت اگر نہیں مرتی ہے تو پھر وہ اپنے آپ کو بھی کسی عالم سے کم نہیں سمجھتے، بہت سے بڑے بڑے علماء کو خاطر میں نہیں لاتے۔ تو یہ مقصد تھا کہ بعد کے لوگوں کو یہ خوف بیٹھا رہے کہ یہ صحابی رسول ہیں، ان کے جھوٹ کا ان کے بارے میں تصور نہیں کیا جا سکتا، ان کی باتیں تو آنکھ بند کر کے سنے اور مانے جانے کے لائق ہے، جب ان سے تفتیش کی جا رہی ہے، پوچھ تاچھ کی جا رہی ہے تو ہمہ شمہ کا کیا حال ہے، دوسرے لوگ جرأت نہ کریں۔ اس لیے ہوتا تھا، یہ مقصد نہیں تھا کہ صحابہ کرام نعوذ باللہ ان کے بیان میں اور ان کے نقل کرنے میں کسی طرح کا کوئی شبہ اور کوئی غلط بیانی کا شائبہ تھا، ایسا نہیں تھا۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ بخاری کی اور امام بخاری کے بیچ میں، حدیث کے بیچ میں جو 4-5 واسطے ہیں روات کے، جو آنکھ بند کر کے تسلیم کیے جاتے ہیں، ان کو ثقہ کہا ہے، ان کو قابل بھروسہ کہا ہے تابعین اور اتباع تابعین اور اس کے بعد کے محدثین نے، جو کہ اپنے فن کے امام تھے، حدیث کے امام تھے، روات حدیث اور فن تاریخ کے امام تھے۔ تو ان پر اعتماد کر کے کسی راوی کو ثقہ مانا جا رہا ہے، کسی کو ضعیف مانا جا رہا ہے، اور انہیں کے ثقہ و تضعیف کو مان لینے کے بعد پھر حدیث کو بھی صحیح اور ضعیف اور معتبر اور غیر معتبر مانا جا رہا ہے، اور پھر ادھر دوسری طرف کہا جا رہا ہے کہ ہم ائمہ کی بات نہیں مانتے، ہم تقلید نہیں کرتے، ہم براہ راست قرآن و حدیث کے مانتے۔ کہاں مان رہے ہیں آپ کے ہاں تو بغیر ائمہ کی بات مانے ہوئے ایک حدیث معتبر نہیں ہو رہی ہے۔ آپ کے ہاں تو جب کوئی حدیث امام بخاری نقل نہ کر لیں، امام بخاری جیسا معتمد محدث تو معتمد نہیں ہو رہی ہے، قابل اعتماد نہیں ہو رہی ہے، تو کاہیں کو آپ تقلید میں ڈوب کر تقلید کا انکار کیوں کر رہے ہو؟ یہ نادانی ہے، کم فہمی ہے۔ ان کو بہت پیار سے، بڑے محبت کے ساتھ، بڑے سادہ لفظوں کے اندر سمجھانے کی ضرورت ہے۔ دنیا کا کوئی بھی انسان تقلید سے مبرہ نہیں ہے، نہ اپنے مذہبی معاملات کے اندر، نہ اپنے دنیاوی معاملات کے اندر۔ دنیا دار الاسباب ہے، اللہ تعالیٰ نے جیسے یہاں دنیاوی ضروریات کے لیے اسباب بنایا ہے، مذہبی ضروریات کے لیے اسباب بھی بنایا ہے۔ ہم دنیاوی ضروریات میں بھی اسباب اختیار کرنے کے مکلف ہیں۔ ہمیں تو کہا گیا ہے اونٹ کو باندھو پہلے رسی کے اندر اور رسی کھنٹا میں پھنساؤ، پھر اللہ پہ بھروسہ کرو۔ یہ نہیں ہے کہ اونٹ کو ایسے ہی آزاد آوارہ چھوڑ دیا اور پھر اب بھروسہ کرو کہ اللہ حفاظت کرے، یہ توکل نہیں ہے۔ یہ آپ اللہ کو گویا کہ آپ آزما رہے ہو۔ یقیناً اللہ قادر ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ایک سسٹم بنایا ہے، وہ اگرچہ اس سسٹم کا پابند نہیں ہے لیکن اس نے ہمیں اس سسٹم کا پابند کیا ہے۔ جس طرح دنیا میں اس کے اسباب قائم کیے ہوئے سسٹم کے پابند ہیں، مذہب اور دین کے معاملے میں بھی ہم اس کے پابند ہیں، ورنہ دین سے ہمارا رشتہ نہیں جڑ سکتا۔ جب ائمہ کی تقلید نہیں کی جا سکتی، قابل اعتماد نہیں ہے، تو صدیق اکبر رضی اللہ عنہما سے لے کر بعد کا کوئی بھی، نعوذ باللہ، صحابہ میں کوئی اور بعد کا کوئی بھی معتبر نہیں ہوگا۔ چلیے اگر صحابہ کو کسی نہ کسی درجے میں لوگ
صحابہ کے تقدس کے قائل ہو ہی جاتے ہیں، شاید براہ راست فیض نبوت سے وابستہ اور مشرف ہونے کی وجہ سے۔ صحابہ کے بعد لے لیجیے، امام حسن بصری ہیں، محمد ابن سیرین ہیں، حضرت قتادہ ابن دعامہ ہیں جو کبار تابعین، سعید ابن المسیب ہیں، یہ کبار تابعین ہیں۔ ان میں بعضوں نے وہ ہے جو صحابہ اکرام کے گودوں میں پرورش پائی ہے۔ حسن بصری وہ ہے جنہوں نے ام المؤمنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا کا دودھ پیا ہے، وہ مقام حاصل ہے۔ ایسے ذی القدر تابعین ہیں۔ یہاں سے لے کر چلے آئیے آج کے زمانے کے معتبر علماء تک، اگر کوئی قابل اعتماد نہیں ہے تو سب نہیں ہے۔ آپ چھوڑیے بخاری بھی، آپ چھوڑیے بھی تمام احادیث کی کتاب بھی، عربی زبان و ادب کے معنی متعین کرنے والی تمام لغت، احادیث کی تمام شروحات، سب کو چھوڑیے اور براہ راست اس قرآن و حدیث کو پکڑیے جس کی اطاعت کا اللہ نے ہمیں حکم دیا ہے اور جس کے بارے میں رسول اللہ نے فرمایا ہے کہ لن تضلوا ما ان تمسکتم بہما، ہرگز تم گمراہ نہیں ہوگے جب تک تم ان دونوں چیزوں کو مضبوطی سے تھام نہ لو۔ وہ کون سی چیز تھی؟ کیا وہ آپ کے سامنے یہ فرید بک ڈپو اور فلاں بک ڈپو کا پرنٹ شدہ قرآن تھا؟ کیا آپ کے سامنے بخاری، مسلم، ابو داؤد، ابن ماجہ، ترمذی، دارمی، مصنف ابن ابی شیبہ اور عبدالرزاق یہ کتابیں تھیں؟ البانی اور دیگر محدثین کی تصحیحات و تخریجات تھیں؟ آپ کے سامنے صحابہ اکرام کے سینوں میں محفوظ وہ احادیث تھی جو آپ نے وقتاً فوقتاً ان کے سامنے پیش فرمائی تھی، ان کی طرف اشارہ فرمایا تھا۔ بکھرے ہوئے پتوں اور کاغذوں اور چمڑوں پر منتشر اوراق قرآن کی طرف اشارہ فرمایا تھا کہ جب تک آپ ان کو مضبوطی سے پکڑے رہو گے کبھی گمراہ نہیں ہوں گے۔ تو اللہ کے نبی نے قرآن کو پکڑنے کا حکم دیا ہے۔ بھائی ہمیں تانا ملتا ہے تم لوگ امام کو پکڑتے ہو، حدیث کو نہیں پکڑتے، امام ابو حنیفہ کو پکڑتے ہو، امام مالک کو پکڑتے ہو، امام شافعی کو پکڑتے ہو، امام احمد کو پکڑتے ہو، تو آپ بھی تمام ائمہ کو چھوڑیں۔ اگر ائمہ قابل اعتماد نہیں ہیں تو صرف امام ابو حنیفہ، مالک، شافعی اور احمد ابن حنبل رحمہم اللہ نہیں ہیں، بلکہ امام بخاری، امام ابو داؤد، امام مسلم، امام ترمذی، دارمی اور بعد کے محققین و محدثین سب کے سب ناقابل اعتماد ہوں گے، کسی پر اعتماد نہیں کیا جائے گا۔ خود اپنے وسائل اور اسباب و ذرائع سے وہ احادیث حاصل کیجئے جس کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مضبوطی سے تھامنے کا حکم دیا اور جس کے تھامے رہنے پر گمراہی سے حفاظت کی ضمانت لی ہے۔ نہ اس میں بخاری کا واسطہ آئے، نہ مسلم کا آئے، نہ فلاں کا آئے، آپ لائیے ویسا پیش کر دیجئے۔ ہم بھی تمام ائمہ کو چھوڑ دیں گے اور اسی قرآن و حدیث کو مضبوطی سے تھام لیں گے۔ ہم دعویٰ کرتے ہیں کہ دنیا کی کوئی طاقت ایسا دین نہیں پیش کرتی۔ تابعین کے زمانے میں تابعین نہیں پیش کر سکتے تھے، صحابہ اکرام پر ان کو اعتماد کرنا پڑا، اور بعض تابعین صحابہ سے سیکھ کر علم اور تفقہ میں اتنے گہرے مقام پر پہنچے کہ بعض تابعین، بلکہ بہت سے تابعین بعض صحابہ سے ظاہری علم کے اندر بڑھ گئے۔ صحابہ سے فضل و منقبت اور درجات کی بلندی میں کوئی نہیں پہنچ سکتا، لیکن ظاہری علم کے اندر یقیناً تابعین پہنچ سکتے ہیں اور پہنچے ہیں، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آخرت میں ان کا صحابہ سے اونچا مقام ہو جائے گا، یا جیسے صحابہ کا جنتی ہونا یقینی ہے ان کا بھی ہم جنتی ہونا دنیا میں کنفرم کر دیں گے، ایسا نہیں۔ لیکن علم تفقہ کے اندر صحابہ بڑے ہیں، اور بعض وہ صحابہ جن کے مشاغل قرآن و حدیث کے ساتھ فقیہانہ نہیں تھے سن رکعت حدیثیں الفاظ نقل کرتے تھے، اس کے ظاہری مفہوم بیان کرتے تھے، لیکن تجارت، کھیتی باڑی، دیگر مشاغل تھے اس کی گہرائی میں پہنچنے سے، وہ اپنے سامنے پیش آنے والے نئے مسائل کے لیے تابعین سے رجوع فرماتے تھے، تابعین سے مسئلہ پوچھتے تھے اور وہ تابعین اس کو جواب دیتے کہ اس مسئلے کا یہ حل ہے، فوراً وہ صحابی اس پر عمل کرتے تھے۔ احادیث کی کتابوں کے اندر اس کی مثالیں موجود ہیں، اپنے وقت پر اس کو حوالوں کے ساتھ اور عربی الفاظ کے ساتھ انشاءاللہ پیش کیا جا سکتا ہے، نگاہوں کے سامنے ہے، کتابوں کے سامنے ہے، اور وہ کتابیں بھی سامنے۔ صحابہ اکرام جنہوں نے براہ راست مشکات نبوت سے فیض حاصل کیا ہے،
زبان نبوت سے قرآن و حدیث کو سنا ہے، سیکھا ہے، حدیثیں نقل کر رہے ہیں، لیکن کوئی نیا مسئلہ پیش آ رہا ہے تو تابعی سے پوچھ رہے ہیں، اعتماد کر رہے ہیں تابعی پر۔ وہ نہیں کہہ رہے کہ قرآن مسئلہ بتا رہا ہے تو اس پر عمل بھی کر رہے ہیں، یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ بھائی تم سے کیوں پوچھیں گے، ہمارے پاس تو خود ہی قرآن و حدیث ہے، یا اگر بتا دیا تو دلیل لاؤ بخاری سے، کچھ نہیں پوچھ رہے ہیں، عمل کر رہے ہیں۔ یہی اس امت کا توارث ہے۔ حضرت شاہ ولی اللہ صاحب محدث دہلوی علیہ رحمہ نے لکھا ہے کہ لا یزال الناس من عہد الصحابۃ الی ان ظہرت المذاہب الاربعۃ کانوا یقلدون علماءہم او کما قال، کہ لوگ عہد صحابہ سے آج تک ائمہ مذاہب اربعہ کے مدون ہونے سے پہلے تک مسلسل اپنے علماء کی اتباع کرتے تھے، تقلید کرتے تھے۔ خود صحابہ کرام کا یہ حال تھا، جو مختلف علاقوں میں جہاں جو پہنچا اس علاقے میں لوگ اس کی طرف رجوع کرتے تھے، اس سے مسائل پوچھتے تھے۔ وہ صحابی اگر وہ مسئلہ براہ راست قرآن و حدیث میں ہوتا تھا تو وہ جواب دیتا تھا، اور یہ جواب میں یہ بھی نہیں کہتا تھا کہ میں جو یہ مسئلہ بتلا رہا ہوں اس کی دلیل قرآن کی فلاں آیت ہے، یا جو میں مسئلہ بتلا رہا ہوں اس کی دلیل حدیث فلاں حدیث ہے۔ سامنے مستفتی کا مسئلہ آیا، مبتلا بہی کا معاملہ آیا، صحابی نے جواب دیا۔ صحابہ کے اخیر زمانے میں تابعین کا بھی حال تھا، اور پھر جو صحابی یا جو تابعی جس علاقے کے اندر ہوتا تھا اس علاقے کے لوگ اپنے مسائل اسی سے حل کیا کرتے تھے، اور اہتمام یہ ہوتا تھا کہ وہ خود دوسرے کے علاقے کے لوگوں کو مسائل نہیں بتلاتے تھے، اپنے علاقے کی طرف رجوع کرنے کا حکم فرماتے تھے۔ یہی اس زمانے کا گویا ایک اجماع تھا لوگوں کا، اور وہ اجماع بھی بیٹھ کر نہیں ہوا تھا کہ سارے لوگ اکٹھا ہوئے ہوں اور یہ طے پایا ہوا کہ بھائی عبداللہ ابن مسعود کوفہ میں جا رہے ہیں، عبداللہ ابن عباس مکہ میں جا رہے ہیں، اور فلاں مدینہ میں جا رہے ہیں، بھائی دیکھو مدینہ والے کو مسئلہ تم بتانا، کوئی کوفہ کا جائے گا تو مت بتلانا، اور کوفی سے کہا ہو کہ کوئی مدینہ کا جائے، یہ سب کچھ نہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی دین کی حفاظت کا جو اللہ نے وعدہ کیا تھا، انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، یہ اللہ تعالیٰ کا وہ قدرتی نظام تھا جو اللہ تعالیٰ بندوں کو الہام کر رہا تھا، اپنے منتخب بندوں کو، اپنے نیک بندوں کو الہام کر رہا تھا۔ اس طریقے سے دین مختلف علاقوں میں پھیلتا تھا، اور جو صحابی اور فقیہ تابعی جس علاقے کے اندر ہوتا تھا لوگ اس سے مسائل پوچھتے تھے، اور وہ صحابی اس سے مسئلے کی رہنمائی کرتا تھا۔ حضرت معاذ ابن جبل کا مشہور واقعہ ہے، اور بھی لوگوں کے واقعات ہیں، جب ان کو یمن کا قاضی بنا کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھیجنے لگے تو کچھ دیر مشایعت کے لیے، ساتھ میں چلنے کے لیے، جو مسافر کو چھوڑنے کے آداب میں سے ایک ادب ہے کہ کچھ دور اس کے ساتھ چلا جائے، کچھ دور چلے، اور پھر آخر میں کچھ وصیت اور نصیحت فرمانے لگے تو انہوں نے سوال فرما لیا۔ آپ کو احساس ہوا کہ وہ یمن جا رہے ہیں، یہاں سے مہینوں کے اس زمانے کے اعتبار سے مسافت، طرح طرح کے مسائل آئیں گے، یہاں سے تو محدود علم لے کر جا رہا ہے، جو احادیث ہم سے سن رکھی ہیں، جو آیات سن رکھی ہیں، کچھ اور مسائل بھی آ سکتے ہیں جو اس کے سامنے بظاہر اس کو قرآن و حدیث میں نظر نہ آئے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نصیحت کر رہی ایک سوال کے انداز میں سوال فرمایا کہ معاذ تمہارے سامنے مسائل آئیں گے تو اس کو کیسے حل کرو گے؟ تو انہوں نے فرمایا کہ اقضی بکتاب اللہ، اللہ کی کتاب ہے نا، اسی سے فیصلہ کروں گا۔ آپ نے فرمایا کہ اگر کتاب اللہ میں نہ ملے، وہ آپ اشارہ دے رہے ہیں کہ امت کے سامنے پیش آنے والے ہر مسئلے کا براہ راست حل اس کو قرآن میں نظر نہیں آ سکتا۔ کچھ مسائل ہوں گے جو قرآن میں نظر نہیں آئے گا۔ آج کے ہمارے زمانے میں آپ ابھی بیٹھ کر سینکڑوں ہزاروں ایسے مسائل آپ اٹھائیے جن کے بارے میں کہا جائے گا کہ قرآن میں صریح حکم نہیں ہے۔ تو حضرت معاذ سے فرمایا کہ فَإِن لَّمْ تَجِدْ فِي كِتَابِ اللَّهِ، اگر اللہ کی کتاب میں نہ پایا تو فرمایا کہ اقضی بسنت رسول اللہ، اللہ کے رسول کی سنت، آپ کی حدیث، آپ کا جو طور طریقہ دیکھا ہے اس سے مسائل کو حل کروں گا۔ یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ مسئلہ آئے گا تو اس سے متعلق جو آیت ہوگی پیش کر دوں گا، جو حدیث ہوگی وہ پیش کر دوں گا، بلکہ اس کے ذریعے سے حل کروں گا۔ حضرت معاذ کو اس کے ذریعے سے حل کرنے کی ضرورت کیوں پڑ رہی ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے
کہ نبی ان مسائل کے بارے میں کہہ رہے ہیں جو بظاہر منصوص صاف صاف قرآن و حدیث میں نہیں ہوں گے اور معاذ کو نظر بھی نہیں آئیں گے، تو معاذ کہہ رہے ہیں کہ میں کتاب اللہ میں غور و فکر کے ذریعے اس کو حل کرنے کی کوشش کروں گا۔ اگر وہاں سے راہیاب نہ ہو سکا صحیح جواب تک اور مقصد کے حل تک نہیں پہنچ سکا تو پھر سنت رسول اللہ میں غور کروں گا، وہاں سے حل نکالوں گا۔ فرمایا کہ اگر اس میں بھی نہ ملے تو فرمایا کہ اجتہد برأیی ولا آلو، فرمایا کہ پھر میں جو آپ کی فیض صحبت سے جو خدائی علم ملا ہے، جو علم کا جو نور ہے قلب کے اندر، اس علم کی روشنی کے ساتھ غور و فکر کروں گا، اجتہاد کروں گا، اور اس کے اندر ذرہ برابر کوئی کوتاہی نہیں کروں گا، کہیں سے بھی ادنا درجے کی بھی اپنی نفسانیت کی آمیزش ہونے نہیں دوں گا، اور پھر اس طریقے سے مسئلے کا حل کروں۔ آپ نے یہ نہیں فرمایا کہ اگر ایسے بھی نہ ملے تو، اس لیے کہ اس کے بعد کوئی راستہ نہیں ہے، یہ مسائل کا آخری حل ہے اور اس کے ذریعے حل ہونا ہی ہونا ہے، یہ اللہ کا اعلان ہے، نبی کا اعلان۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ ارے معاذ یہ کیا کہہ رہے ہو، قرآن اور حدیث ہے تو پھر اب رائے اور اجتہاد اور غور و فکر کی کیا مباد، بس قرآن اور حدیث ہے کافی ہے، بلکہ آپ فرما رہے ہیں فضرب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی صدریہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سینوں کو تھپتھپایا مارے خوشی میں اور فرمایا الحمدللہ الذی وفق رسول اللہ لما یرضی بہ رسول اللہ، تمام تعریف اس اللہ کے لیے ہے جس نے اللہ کے رسول کے قاصد کو اس چیز کی توفیق بخشی جس پر اللہ کا رسول راضی ہے۔ اجتہاد پر اور نئے پیش آمدہ مسائل کو قرآن و حدیث میں غور و فکر کر کے حل کرنے پر اللہ کے رسول راضی ہیں۔ آپ نے حضرت معاذ کے اس تجویز پر شاباشی بھی دی اور اپنی رضامندی کا اعلان فرمایا، اور جب تک امت میں ایسا کرنے والے افراد موجود ہیں، اس موجودگی پر آپ نے اللہ کی حمد و ستائش فرمائی۔ تو اس سے بھی ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ مختلف علاقوں کے اندر صحابہ کرام جاتے تھے تو لوگ ان سے مسائل کا استفسار کرتے تھے۔ آپ پڑھیں گے کتابوں کے اندر مصنف ابن ابی شیبہ اور مصنف عبد الرزاق، سنن سعید ابن منصور، یہ خاص طور سے یہ دو چار کتابیں جو بڑی ضخیم ہیں، خاص طور سے یہ دونوں مصنف، اس میں زیادہ تر 99% صحابہ اور تابعین کی زبان سے نکلے ہوئے الفاظ ہیں، ان کی زبان سے صادر ہونے والے دینی فیصلے ہیں، ان میں احادیث رسول بہت کم ہیں، 1%۔ 99% صحابہ اور تابعین کے آثار ہیں، ان کے اقوال ہیں، آج کی زبان میں کہیے ان کے فتاویٰ ہیں۔ اس زمانے کا طریقہ کچھ اور تھا، آج کا طریقہ کچھ اور ہے۔ آج کا استفتاء کا طرز جو ہے، ایک آدمی اپنا تحریر کا زمانہ ہے، سوال کرتا ہے اور پھر ابتدا میں الجواب وباللہ التوفیق اس طرح کے الفاظ لکھ کر پھر اس کا جواب لکھتا ہے۔ صحابہ اور تابعین کے فتاووں کے مجموعے ہیں یہ دونوں کتابیں خاص طور سے، اور آپ سارے میں پڑھ جائیے، ان سے کوئی سوال کیا گیا آپ نے اس کا جواب دیا، اور کہیں مستفتی نے یہ کہا کہ حضرت آپ کی بات پر صرف کیسے اعتماد کر لیں، قرآن کی آیت، بخاری کی حدیث، کسی نے بھی سوال نہیں کیا، بلکہ جو صحابی اور تابعی وقت کے عالم نے جواب دیا لوگ اس پر عمل کرتے رہے، اور اپنے اپنے زمانے میں اپنے اپنے علاقے میں کسی نہ کسی عالم کو لوگ پکڑے رہے اور اسی کی روشنی میں دین پر عمل کرتے رہے۔ حضرت زید ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عبداللہ ابن عباس کا ایک مشہور واقعہ ہے۔ زید ابن ثابت کا سکہ چلتا تھا مدینہ کے اندر اور مکہ میں چلتا تھا عبداللہ ابن عباس کا، یعنی مکہ کے لوگ ابن عباس سے مسائل پوچھتے تھے اور مدینہ کے لوگ زید ابن ثابت تھے۔ مدینہ کے لوگ آئے اور طواف سے متعلق مسئلہ اس وقت ذہن سے نکل گیا ہے، طواف سے متعلق ایک مسئلہ پوچھا، حیض والی عورت سے متعلق، تو حضرت عبداللہ ابن عباس نے ایک جواب دیا اور زید ابن ثابت کا جواب کچھ اور تھا۔ فوراً اہل مدینہ نے کہا لا نأخذ بقولک وندع قول زید ابن ثابت، ابن عباس
ایسا نہیں ہو سکتا کہ زید ابن ثابت کی بات چھوڑ کے ہم آپ کی بات مان لیں۔ ہم مدینہ والے زید کی مانتے ہیں، ہم انہیں کی مانیں گے۔ پتہ چل رہا ہے کہ مدینہ والے زید ابن ثابت کے زمانے میں زید ابن ثابت پر اعتماد کرتے تھے، مکہ والے عبداللہ ابن عباس پر اعتماد کرتے تھے، اور کوفہ والے عبداللہ ابن مسعود پر اعتماد کرتے تھے۔ اور ہم سب جس مکتب فکر پر اور جس فقہ اسلامی پر اعتماد کرتے ہیں، اور اس فقہ کے مکتب فکر کا جس کو ہم نے بعد کے زمانے کا اپنا سرخیل اور پیشوا جس کو ہائی لائٹ کیا ہے، حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، ان کی اور ان کے تمام سوچ وچار اور فقہی بصیرت اور پوری ان کی اس فقہی تدوین کا سب کا منبع اور بنیاد حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ عبداللہ ابن مسعود پر ان کے زمانے کے لوگ براہ راست اعتماد کر سکتے ہیں، کیا ہم اور آپ نہیں اعتماد کر سکتے؟ ظاہر ہے کہ ہم نے براہ راست تو نہیں پایا ہے، ہم نے ان کے بعد کے لوگوں کے زمانے سے پایا ہے۔ تو بعد کے زمانے کے جن لوگوں نے اعتماد کیا ہے، حضرت ابراہیم نخعی نے اعتماد کیا ہے، ابراہیم نخعی علقمہ نے اعتماد کیا ہے، اور ان سب پر حضرت امام اعظم ابو حنیفہ نے اعتماد کیا ہے، اور امام ابو حنیفہ پر ان کے شاگردان نے، پھر ان کے شاگردان نے، اسی طرح تسلسل کے ساتھ ہم سب جتنے علماء احناف ہیں یا دیگر علماء شوافع ہیں، موالک ہیں، حنابلہ ہیں، سب اپنے فقہی نسبت پر اپنے ان ائمہ تک ان کا سلسلہ نسب پہنچتا ہے، اور ان ائمہ کا فقہی اور علمی سلسلہ صحابہ تک فقہ اور احادیث کی کتابوں کے اندر موجود اور محفوظ ہے۔ جس طریقے سے دیگر لوگوں کو یہ اختیار ہے کہ وہ احادیث کے سلسلے میں ہمارے اور نبی کے درمیان جو راویوں کے واسطے ہیں ان پر اعتماد کیا جا سکتا ہے، تو حدیث اور قرآن سے مستمد کیے ہوئے جو مسائل ہیں جن کو ایک جگہ سہولت کے لیے، آسانی کے لیے، انسان کی زندگی کے اعتبار سے، اس کی ضرورت کے اعتبار سے ابواب اور عنوان کی ترتیب پر محفوظ اور مدون اور مرتب کر کے جس کو فقہ نام دیا گیا، وہ بھی جن شخصیات کے واسطے سے آیا ہے وہ ان راویان حدیث سے الگ اور ان سے کمتر درجے کے کوئی لوگ نہیں ہیں۔ جس طریقے سے وہ معتمد ہیں اسی طرح یہ معتمد ہے۔ راویان حدیث نے دین کو دین کے الفاظ کے ساتھ پیش کیا ہے، امت نے اس کو محفوظ کیا ہے۔ جس طریقے سے دین کے الفاظ کو بیان کرنے والے واسطے معتبر ہیں، اگر وہ نہیں معتبر ہیں تو دین قرآن و حدیث کے الفاظ ہم سے نکل جائیں گے۔ اسی طرح قرآن اور حدیث کے جو معنی ہیں اس کی تہ میں نکالے گئے جو مسائل ہیں جو براہ راست ان کے اندر ہمیں ظاہری طور پر نظر نہیں آتے، جو قرآن کے معنی ہیں جن کو ایک نام فقہ کا دیا گیا ہے جو در حقیقت معنی ہیں، ان کے بھی کچھ واسطے ہیں، ان کے بھی راوی ہیں جو فقہا کہلاتے ہیں، حدیث کے الفاظ کے راوی محدثین کہلاتے ہیں، اور قرآن و حدیث کے معنی کے راویوں کو فقہا کہا جاتا ہے۔ جس طریقے سے اللہ نے الفاظ دین کی حفاظت کی ذمہ داری لی ہے تو معنی دین کی بھی حفاظت کی ذمہ داری لی ہے۔ معنی الفاظ دین پر حفاظت کا ایسا مضبوط پہرا بٹھایا گیا، قرآن کے الفاظ کا تو بڑے عموم کے ساتھ حفاظ قرآن کی شکل میں، الفاظ حدیث کا راویان حدیث کی شکل میں، اور ان کی حفاظت، ثقافت، وہ سب کتابی شکلوں میں ہوئی۔ اور فقہ یہ ایک ایسی چیز تھی جس کا تعلق عمل سے تھا۔ طہارت کے مسائل، نماز کے مسائل جو قرآن اور حدیث کے معنی ہیں وہ سب عملی چیز ہیں۔ عملی چیز ظاہر ہے کہ وہ بیان کر کے اتنا زیادہ محفوظ نہیں ہو سکتی جتنا عمل سے محفوظ ہو سکتی ہے۔ اس لیے الفاظ حدیث کے اندر تو ہمیں سلسلہ سمجھ میں آتا ہے، اس میں آدمی کہتا ہے کہ فلاں نے ہم سے بیان کیا، فلاں نے ہم سے بیان کیا، اور اس میں یہ سلسلہ نہیں چل رہا ہے کہ ہم نے فلاں کو دیکھا، ہم نے فلاں کو دیکھا، ہم نے فلاں کو دیکھا۔ یہ رائنا اور وجدنا یہ الفاظ نہیں ہیں، لیکن ایک تسلسل کے ساتھ عملی طور پر یہی چلا آ رہا ہے۔ ہم نے اپنے باپ دادا کو دیکھ کر نماز شروع کی، کبھی ہمارے باپ دادا نے آج تک ہم سے کہا ہے کہ بیٹا دیکھو اسی طرح ہم نے اپنے باپ کو نماز پڑھتے دیکھا تھا؟ اور آج تک ہم میں جو بالغ اور بڑے ہوشیار اولاد والے ہیں، ان کے بچے نماز پڑھ رہے ہیں، انہوں نے بھی کبھی نہیں کہا کہ بیٹا دیکھو جس طرح میں نماز پڑھ رہا ہوں دیکھ لو، وجدنا آباءنا کذالک یصلون، اسی طرح ہمارے باپ دادا بھی نماز پڑھتے تھے۔ کوئی نہیں ہے۔ اس عملی لائن کے اندر
آدمی خود بخود دیکھتا ہے، چلتا جاتا ہے۔ جہاں اس کو اشتباہ ہوتا ہے، اس کے سامنے اس کی نہ دیکھی ہوئی، اس کے علم میں نہ آئی ہوئی کوئی شکل پیش آتی ہے، تو وہ جس کو اپنا معتمد جانکار سمجھتا ہے اس سے پوچھتا ہے۔ یہی شروع سے ہو چلا آ رہا ہے، آج بھی ہم کر رہے ہیں۔ اب اسی کے اندر رکھنا ڈالنے کی کوشش کی جا رہی ہے، جس کا اصل مقصد ہے امت کو عمل سے ہٹانا۔ ادھر کوئی جرح نہیں ہو رہی ہے، راویوں پر اعتماد کو تو خوب پیش کیا جا رہا ہے، اس عمل کے مقابلے میں الفاظ حدیث کو پیش کر کر کے انہی راویوں پر اعتماد کر کے حدیث کو معتبر گردانا جا رہا ہے، اس پر اعتماد کیا جا رہا ہے، اور پھر اس الفاظ حدیث اور قرآن حدیث کے مقابلے میں اس کے معنی کو کنڈم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن پڑھو تو الفاظ حدیث نقل کرو، سنو اور خوب بحث کرو کہ یہ بخاری کی اور یہ مسلم کی ہے، لیکن اس کے معنی اور مفاہیم پر عمل مت کرو۔ یہ ہے انکار تقلید کے نتیجے میں ان کا مقصد اصل یہی ہے۔ ہمارے بیچ میں ہمارے جو بھائی ہیں ان کا بے شک یہ مقصد نہیں ہے، وہ اپنے بھولے پن میں، غفلت کی وجہ سے، لاوالی پن میں ابھی وہ دھوکے میں پڑے ہوئے ہیں، حقیقت ان کے سامنے آشکارا نہیں ہوئی۔ یقیناً وہ قرآن و حدیث کی عظمت ہے، ان کے اندر احترام ہے، بہتوں کے اندر بہت سے گستاخ بھی ہیں، بدتمیز بھی ہیں، اور ایسے اپنے انجام تک پہنچتے بھی ہیں۔ تو بہرکیف حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی علیہ الرحمہ نے حجت اللہ البالغہ کے اندر اقدالجید کے اندر تو پورا اسی پر بحث ہی کیا ہے کہ پورے تسلسل کے ساتھ دین شخصیات پر اعتماد کرنے سے آگے بڑھا ہے۔ لوگ اپنے اپنے علاقوں میں مختلف علماء کی باتوں کو مانتے تھے، اس پر عمل کرتے تھے۔ وہ جاتا تھا، اس کے گزرنے کے بعد اس کے شاگردان میں، اس کے ہم عصروں میں کوئی ہوتا تھا، لوگ اس کو اپنا مرجع بناتے تھے۔ یہاں تک کہ ایک وقت آیا کہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ علیہ الرحمہ نے سب سے پہلے ان کے دل میں یہ خیال آیا، یہ من جانب اللہ ایک الہام تھا کہ اس طرح بکھرے طور پر رہنمائی کب تک کی جائے گی؟ لوگوں کے قوا کمزور ہو رہے ہیں، حافظے کمزور ہو رہے ہیں، اب کیوں نہ اس کو باقاعدہ ایک مرتب اور مدون کر دیا جائے۔ اور اللہ نے ان کو ایسی فقاہت عطا فرمائی کہ چند صحابہ کرام کے بعد، حضرت امام ابو حنیفہ کے بعد آج تک اور قیامت تک کوئی ماں ایسی اولاد اپنی کوکھ سے نہیں جنے گی جس کے اندر تفقہ اور قرآن و حدیث کی گہرائی میں گھس کر اپنے زمانے ہی نہیں، آئندہ کے ہزاروں سال بعد کے بھی مسائل کے حل کرنے والے ہنر اور گوہر موتی اصول اس کے اندر سے نکال لے۔ یہ صرف امت میں امام اعظم ابو حنیفہ پیدا ہوا ہے، جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ فرمایا تھا کہ اس امت میں اہل فارس میں کچھ ایسے لوگ پیدا ہوں گے کہ اگر علم ثریا پر بھی ہوگا تو وہاں سے بھی اتار کر لے کر چلے آئیں گے۔ حضرت امام اعظم اپنی تفقہ میں اس پوری انسانی اسلامی تاریخ میں دور صحابہ کے بعد اکلوتے ہیں، آج تک کوئی پیدا نہیں ہوا، اور دیگر تین مسلکوں کے ائمہ پیشواؤں نے، ان کے مقلدین نے، اور دیگر اور جو بہت سے ائمہ ہیں جن کے مذاہب مدون نہیں ہیں، سب حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کی اس تفقہ کے اور دین کے اندر ان کے تدبر اور غور و فکر کے، ان کے رائے کے مداح اور ان کے تعریف میں رد اللسان رہے ہیں۔ اسی لیے اس زمانے میں لوگ ان کو اہل رائے کہتے تھے۔ یہ مذمت کے لیے نہیں تھا، یہ نہیں تھا کہ اس زمانے میں محدثین کو اہل الحدیث کہا جاتا تھا۔ اہل الحدیث کا مطلب ہوتا تھا الفاظ حدیث نقل کرنے والے، اور اہل الرائے ایک تعریفی، ایک انتظامی لفظ تھا، جس کا مطلب یہ ہوتا تھا کہ وہ علماء، وہ چوٹی کے لوگ جن کو معانی کا درک اور معانی کی گہرائی کا علم حاصل ہوتا، جو محدثین کو سے حدیث لیتے تھے اور اس کے معنی میں غوطہ زنی کر کے امت کے سینکڑوں ہزاروں لاکھوں مسائل کی رہنمائی کا سامان فراہم کرتے تھے۔ انہی اہل الرائے اور قرآن و حدیث کے معنی کا گہرا علم رکھنے والے جنہوں نے معانی کو مدون کر دیا، اسی کو فقہ کہا کہ امام ابو حنیفہ نے مدون کیا۔ بڑے بڑے شاگردان کی ٹیم تیار کی، اور پیدائش سے لے کر وفات تک اور مرنے کے بعد جو ترکہ اور میراث تمام ابواب اور عنوان کے طور پر سب کو متعین کر دیا، مدون فرما دیا، اور وہ اصول و ضوابط بھی
قرآن و حدیث سے نکال کر مستنبت فرمائے، اس کو بھی مدون فرما دیا کہ آئندہ کبھی بھی نئے مسائل پیش آئیں گے تو اب لوگوں کے اندر وہ صلاحیت نہیں ہوگی کہ براہ راست قرآن و حدیث سے احکام کو نکالیں، یہ ان اصول کا ان کو سہارا لینا پڑے گا۔ ان اصول اور قواعد کو اپنا کر وہ قرآن و حدیث میں غور کریں گے اور اپنے زمانے کے مسائل کو حل کریں گے۔ چنانچہ امام ابو حنیفہ نے مدون فرمایا، اور پھر رفتہ رفتہ اتفاقی طور پر ایک بڑی تعداد میں لوگ امام ابو حنیفہ کے ہی مسلک کے مطابق چلنے لگے۔ ان کے زمانے کے لوگ اس بنا پر نہیں چلتے تھے کہ یہ امام ابو حنیفہ کا فتویٰ ہے، بلکہ وہ بھی خود امام ابو حنیفہ کے ہم پلہ عالم ہوتے تھے، ان کے اندر بھی اجتہاد کی غور و فکر کی صلاحیت ہوتی تھی، وہ بھی غور و فکر کرتے تھے، نتیجے پر وہیں پہنچتے تھے جہاں ابو حنیفہ پہنچ چکے تھے۔ اس طرح رفتہ 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 دنیا کے بڑے علاقوں کے اندر امام ابو حنیفہ کی تدوین کے مطابق عمل ہونے لگا۔ پھر ان کے بعد کے شاگردوں نے اور زیادہ اس کو مدون اور مرتب کر دیا، اور پھر اس کے بعد حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، ان کے بھی اجتہادات تھے، ان کو لائق و فائق شاگردان ملے، مرتب کرنا شروع کر دیا۔ امام مالک کا دور، امام شافعی کا دور آیا، ان کا بھی شروع ہو گیا۔ امام احمد کے بھی اسی طریقے سے مرتب ہو گئے۔ ایسا نہیں تھا کہ ان زمانوں میں صرف انہی کا سکہ چلتا تھا، ان کے علاوہ بھی کہیں سفیان ابن عیینہ کی، کہیں سفیان ثوری کی، اور کہیں امام وکیع کی، کہیں یحییٰ ابن معین کی، مختلف لوگوں کی پیروی ہوتی تھی، مختلف لوگوں کے سے لوگ فتاویٰ اور مسائل پوچھتے تھے، ان کی بات پر اعتماد کر کے عمل کرتے تھے۔ لیکن جب اور زمانہ گزرا ہے، چوتھی صدی کا دور جب ختم کے قریب ہوا ہے، تو دنیا کیا دیکھتی ہے کہ پوری دنیا کے اندر اگر عمل ہو رہا ہے یا تو امام شافعی کے اجتہاد کے مطابق، یا امام مالک کے اجتہاد کے مطابق، یا امام احمد کے اجتہاد کے مطابق، یا امام ابو حنیفہ کے اجتہاد کے مطابق۔ 5ویں صدی کے آغاز کے اندر اس زمانے کے علماء نے اب اجماع کیا اس بات پر کہ پورے عالم میں اب انہی ہمارے 4 معتبر ائمہ کے اجتہادات اور ان کی تدوین فقہ کی روشنی میں عمل ہو رہا ہے، اس لیے دیگر ائمہ کی آراء کو اب علمی اور تحقیقی مجلسوں کے بحث کا اور علمی خوشہ چینی کا ذریعہ بنایا جائے، اس سے فائدہ اٹھایا جائے، لیکن عوام کو اب ان سے روشناس نہیں کرایا جائے، اس پر عوام کے سامنے فتوے نہیں پیش کیے جائیں گے، عوام کو اب اسی سے جوڑا جائے گا، ورنہ ایسا نہ ہو کہ امت کہیں آگے منتشر نہ ہو جائے، بار بار ایسے ہی مذاہب ایجاد نہ ہوتے رہیں۔ اب امت نے اس پر 5ویں صدی میں اس پر اتفاق ہوا ہے، اور حضرت شاہ ولی اللہ وغیرہ نے بعد کے زمانوں میں اپنے پہلے کے امام سبکی رحمۃ اللہ علیہ، جو غالباً 7ویں اور 8ویں صدی کے ہیں، انہوں نے نقل کیا ہے کہ مذاہب اربعہ کے مروج اور مدون ہو جانے کے بعد، محرر ہو جانے، المحررہ کلم، المدونۃ المحررہ لکھا اس کو، هذه المذاہب الاربعۃ المحررۃ المدونہ، فرمایا کہ یہ 4 مذہب جو مدون ہیں، محرر لکھے جا چکے ہیں۔ تحریر کا مطلب یوں ہی نہیں کہ ویسے ہی بس قلم اٹھایا لکھ دیا، پوری جانچ پڑتال، غور و فکر، پورے تفقع کے بعد، اور 1 صدی اس پر گزر گئی ہے، بڑے بڑے مجتہدین نے اس پر ریسرچ کیا ہے، اس کے بعد وہ مدون ہوئے ہیں، اور پھر اب اتفاق ہو رہا ہے کہ حق انہی 4 کے درمیان منحصر ہے۔ اب اس کے علاوہ اگر کوئی نئی رائے آئے گی تو اس کو حق نہیں مانا جائے گا، یہ امت کا اجماع ہے، اور اجماع کی دلیل قرآن سے بھی ہے، حدیث سے بھی ہے۔ وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، فرماتے ہیں کہ جو رسول کی مخالفت کرے گا، رسول کی مخالفت کرے گا اور مومنین کے راستے کے علاوہ کسی اور راستے پر چلے گا، نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا، تو ہم اس کو اس کے حال پر چھوڑ دیں گے، وہ جہاں جانا چاہ رہا ہے اس کو وہیں چھوڑ دیں گے اس کے حال پر۔ 5ویں صدی کے آغاز کے اندر امت کے مومنین کا راستہ کیا تھا کہ حق انہی 4 کے درمیان منحصر ہے، اور امام سبکی نے فرمایا وَهَٰذِهِ الْمَذَاهِبُ الْأَرْبَعَةُ الْمُحَرَّرَةُ فِي الْعَقِيدَةِ وَاحِدَةٌ، یہ 4 مدون اور محرر مذاہب عقیدے اور اصول کے اندر ایک ہیں، ان کے عقائد میں، ان کے استنباط، ان کے اصول میں کوئی فرق نہیں، اس اعتبار سے
ان کے درمیان احادیث اور صحابہ کی آراء میں اختلاف کی بنیاد پر بعض فروعی مسائل میں اختلاف ہوا ہے۔ ایسا اختلاف کسی دو انسان میں اتحاد کے وہ مخالف نہیں ہوتا، لہذا یہ بظاہر اپنے چند فروعی مسائل میں اختلاف کی وجہ سے چار الگ الگ نام سے پہچانے جاتے ہیں، لیکن عقیدے کے اندر یہ ایک ہے۔ تو یہ چاروں مسالک جو عقیدے میں ایک ہو کر اہل سنت والجماعت ہے، 5ویں صدی کے اندر متفقہ یہ امت کا اجماع رہا ہے کہ حق انہی کے اندر منحصر ہے۔ ابن حزم رحمۃ اللہ علیہ ایک امام گزرے ہیں جنہوں نے ائمہ پر بے اعتمادی کا سب سے پہلے اس امت کے اندر شوشہ چھوڑا ہے، وہ بھی اس اجماع کے بعد پیدا ہوئے ہیں، اور ہمارے اجماع کرنے والے ائمہ اور علماء کا اس پر بھی اجماع ہے کہ جب کسی مسئلے پر کسی زمانے میں اجماع ہو جائے، اس زمانے کا اگر کوئی اکا دکا عالم اسی ہم پلہ کا بھی کوئی اختلاف کرے تو اس اجماع کی طاقت پر کوئی اثر نہیں پڑتا، اور اس زمانے کے بعد کا کوئی یہ کرے تو وہ تو لا یعبأ بہ، وہ توجہ کے لائق ہی نہیں۔ تو امام ابن حزم اپنے علم اور برتری کے اعتبار سے سراخوں پر ہیں، ان کے علم سے استفادہ کیا جاتا ہے، لیکن اس امت کے اس اجماع کی جو انہوں نے سب سے پہلے مخالفت کی 6 صدی ہجری کے اندر، وہ قابل توجہ نہیں ہے۔ بعد کے کچھ لوگوں نے وہیں سے ان کو پانی ملا ہے، اور پانی اس لیے ملا کہ ان کو دھوکہ ہو گیا کہ ابن تیمیہ اور ابن القیم بھی تقلید کے منکر تھے، حالانکہ ابن القیم سے بڑا مقلد ائمہ میں شاید کوئی پیدا ہوا ہو، تقلید کے منکر نہیں تھے۔ ان کی عبارتیں کچھ ایسی ہیں کہ علماء کو بھی بعض دھوکہ ہو جاتا ہے، لیکن حقیقت میں وہ تقلید کے منکر نہیں ہیں۔ وہ عالم محقق جس کے قرآن و حدیث پر گہری نگاہ ہے، ایک مسئلے کی جتنی متضاد مختلف فی روایتیں ہیں، سب پر اس کو گہری بصیرت اور عبور حاصل ہے۔ وہ یہ قائل ہے کہ ایسے لوگوں کے لیے تقلید جائز نہیں ہے، جبکہ عام علماء کا یہ بھی قول نہیں ہے۔ اس مذاہب کے مدون ہونے کے بعد اب ان سے انحراف جائز نہیں ہے، اس کی اجازت نہیں دی گئی ہے۔ اس کی دلیل اگر کوئی قرآن سے مانگے گا، اگر کوئی حدیث سے مانگے گا تو یقیناً قرآن میں وہ اس کی دلیل ہے۔ یہی آیت جو بھی پڑھی گئی کہ جو رسول کی مخالفت کرے گا اور مومنین کے راستے کے علاوہ راستے پر چلے گا تو اللہ فرماتے ہیں کہ ہم اس کو اس کے حال پر چھوڑ دیں گے اور آخرت میں اس کو جہنم میں داخل کریں گے۔ تو اب مومنین کا راستہ یہی ہے کہ مذاہب دین پر عمل کرنے کا راستہ جس کی بنیاد شخصیات پر اعتماد ہے، اب انہی مذاہب اربعہ، ان چاروں مذاہب پر اعتماد کرنا ہو، اس کے علاوہ کوئی اور راستہ نہیں ہے۔ امت نے اس پر اجماع کر لیا ہے۔ اب اس اجماع کے بعد کوئی ہمارے ملک میں آج سے 100-150 سال پہلے پیدا ہو جائے، سلف سے اور ماضی کے بزرگوں سے کاٹنے کی کوشش کرے تو اس کا اعتبار نہیں کیا جائے گا۔ بہت سنجیدگی کے ساتھ اور موٹی سی بدھی لگا کر بھی سوچنے کی ضرورت ہے، اور غور کیجئے کہ انکار تقلید بھی تقلید کی بنیاد پر ہی ہو رہا ہے۔ اگر ہر آدمی براہ راست قرآن و حدیث پر عمل کرے اور اپنے سامنے پیش آنے والے مسائل کا خود حل کرے تو انکار تقلید کے داعی اپنے اداروں میں دارالافتاء کیوں قائم کیے ہوئے ہیں کہ لوگ آئیں یہاں مسائل سے پوچھیں؟ ہر آدمی اپنے گھر قرآن و حدیث خریدے، اپنے مسائل حل کرے، کوئی نئی صورتحال پیش آئے وہ خود ہی غور کر کے نکالے، جو جی سمجھ میں آئے اپنا حل متعین کر لے۔ اب جب اس طرح ہوگا تو ایک جماعت انکار تقلید کی، آج جو اپنے آپ کو اہل حدیث کہتے ہیں، وہ سب ایک فکر پر کیوں ہیں؟ اتنے سارے ان میں علماء ہو رہے ہیں، اتنی ساری ان کی عوام ہیں، حدیثیں پڑھ رہی ہیں، کیا وہ اپنی بدھی کا استعمال کر رہے ہیں یا نہیں؟ کیوں کسی کی رائے میں اختلاف کیوں نہیں ہو رہا ہے؟ سارے اہل حدیثوں کی کیوں ایک ہی رائے ہو رہی ہے؟ یہ غور کرنے کی چیز ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ تقلید کا انکار نہیں کر رہے ہیں، وہ بھی تقلید کر کے یہ بات کہہ رہے ہیں۔ اصل کیا ہے؟ غیروں کی ایک سازش ہمیشہ سے رہی ہے کہ اس امت کا رشتہ اس کے ماضی کے بزرگوں سے کاٹا جائے۔ میں نے کہا تھا نا کہ دین محمدی سے تعلق اور ربط کی اصل بنیاد ہے شخصیات پر اعتماد۔ جب تک اس پر اعتماد نہیں کیا جائے گا تو پورا دین مشکوک ہے۔ سارے ائمہ کو ہٹا دو، قرآن ہمارے سامنے لا کر رکھ دیا، اور ہمیں کسی پر اعتماد نہیں کرنا ہے، لا کر رکھ دیا، آپ پڑھ کے دکھلائیے، الحمدو کو پڑھ دیجئے،
پورا قرآن تو چھوڑ دیا جائے، اللہ اس میں بتا دیجئے کہ الف یہ ہے، کسی پر اعتماد نہیں کرنا ہے۔ قرآن بھی آدمی نہیں پڑھ پائے گا، اعتماد کرتا ہے اپنے معلم پر تو قرآن کے الفاظ کو پہچانتا ہے۔ آپ اور ہم اپنے زمانے کے ایرے گہرے انسان پر اعتماد کر کے الف کو الف اور با کو با تسلیم کر لیتے ہیں، اور وہ مقدس شخصیات جو صحابہ کرام ہیں، تابعین ہیں، اتباع تابعین ہیں، امت کے معتمد علماء دین، علماء ربانیین، بزرگان دین ہیں، صلحاء ہیں، صادقین و متقین ہیں، جن کی زندگی تقوی اور پارسائی سے عبارت ہے، اور للہیت، خشیت اور عنابت ان کی زندگی کے اندر بڑھا ہوا ہے۔ نفسانیت، ہوا پرستی، غیروں کا اتباع، تشبہ بالاغیار ان کے اندر نہیں ہے۔ ایسے بزرگوں پر قرآن کے معنی کے لیے ہم اعتماد نہیں کریں گے تو پھر ہمیں قرآن کے معنی کون سکھلائے گا؟ آج کے زمانے کے لوگوں، اگر ہم اپنی مرضی سے کوئی لکھ دیں، آپ اس پر اعتماد کر لیں گے؟ یا کوئی اور پیش کر دے، آپ اس پر اعتماد کر لیں گے؟ لیکن تسلسل کے ساتھ ایک چلا آ رہا ہے کہ الحمدللہ رب العالمین کا یہ مفہوم ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین کا یہ مفہوم ہے، اور اس سے یہ مسئلہ نکل رہا ہے، امام صاحب نے یہ مسئلہ نکالا ہے، فلاں امام نے یہ نکالا ہے، فلاں صحابی نے یہ معنی بیان کیا ہے، فلاں امام نے یہ معنی بیان کیا ہے۔ ہم ان سب کو قطع نظر کر دیں، اس کو نظر انداز کر دیں، اعتماد نہ کریں، اور آج کا کوئی جھولا چھاپ اس کے بارے میں کوئی بات کہے اور آنکھ بند کر کے اس پر اعتماد کر لیں، یہ سب سے زبردست اندھی تقلید ہے۔ قرآن اسی تقلید کی مذمت کر رہا ہے، قرآن اسی تقلید کی مذمت کر رہا ہے۔ سلف صالحین، بزرگان دین کا جو ایک توارث اور تسلسل چلا رہا ہے، اور الحمدللہ ان چاروں مسالک کے علماء حدیث کے الفاظ بھی جو پڑھتے ہیں، بخاری کی پہلی حدیث اپنے سے لے کر رسول اللہ تک سارے واسطے محفوظ رکھتے ہیں، ان واسطوں کا احترام کرتے ہیں، ان پر اعتماد کرتے ہیں۔ اسی طرح ہماری جو فقہ ہے، مثال کے طور پر فقہ حنفی کو ابھی لے لیجیے، ہدایہ، جس میں ہماری زندگی کے پیدائش سے لے کر موت تک کے معاملات اور عبادات تمام مسائل حل ہے۔ بہت سے وہ مسائل ہیں جو اس زمانے کے اندر اس کی تخریج کی گئی تھی، لیکن بعد کے علماء کو غور و تدبر کے بعد یہ بات ظاہر ہوئی کہ شاید ہمارے پیشرو بزرگوں کے سامنے اس کے بارے میں فلاں حدیث یا فلاں دلیل نہیں پہنچی تھی، اسی لیے انہوں نے رائے قائم کی۔ اگر دلیل پہنچی ہوتی تو یہ رائے قائم نہ کرتے، تو بعد میں اس کے اندر ترمیم بھی کی گئی کہ اس مسئلے کا حکم نہیں، یہ رہے گا، جس کو ہدایہ کے شارحین نے متنبہ کیا ہے۔ ہدایہ پڑھانے والا استاد اپنے شاگردوں پر متنبہ کرتا ہے، وہ ہدایہ آج سے لے کر ہم سے لے کر ہمارے استاد تک تسلسل اس امت کا محفوظ ہے۔ صاحب ہدایہ سے لے کر امام اعظم ابو حنیفہ تک اس امت کا تسلسل محفوظ ہے، قولی بھی، الفاظ کا بھی محفوظ ہے اور عمل کا بھی محفوظ ہے۔ جو لوگ تقلید کا انکار کرتے ہیں وہ حقیقت میں عمل کرنے والا جو امت کا مبارک اور سنہرا سلسلہ چلا آ رہا ہے اس پر سے اعتماد اٹھانا چاہتے ہیں تاکہ اس امت کا رشتہ عمل سے کٹ جائے۔ چنانچہ یہی بنیاد ہے کہ وہ اگر ہماری جماعت کا کوئی بے نمازی ہے، شرابی ہے، کبابی ہے، غلط لائن میں ہے، تو اس کے سامنے کبھی نہیں جاتے کہ آپ کس امام کی پیروی کرتے ہو، کس کی تقلید کرتے ہو، نہیں کرتے ہو، نماز میں صرف فاتحہ پڑھتے ہو، آمین بالجہر کرتے ہو، کوئی مسئلہ اس کے سامنے نہیں اٹھایا جاتا ہے۔ اگر وہ لوگ چھیڑتے ہیں تو ہمارے اس بھائی کو، اس نوجوان کو جس کا نماز سے کچھ تعلق ہو جاتا ہے، وہ اپنے معاشرے اور گھر بار اور اپنے مسلک کے علماء کو دیکھ کر پوچھ کر اب نماز شروع کرتا ہے، اسی کے مطابق پڑھتا ہے، تو اب ان کو بے چینی ہوتی ہے کہ بیچارہ تو اس امت کے مبارک عملی تسلسل سے جڑ رہا ہے، اس تسلسل کی نورانیت اس کے اندر پیوست ہو جائے گی، یہ تو پکا اور سچا موحد اور ایک مذہبی صالح اور مصلح انسان بن جائے گا۔ اس لیے اب اس کے بارے میں فکر ہوتی ہے اور اس کو ورغلایا جاتا ہے، اور جو سمجھدار اور سنجیدہ ہوتے ہیں غور و فکر اور تدبر کے بعد، اپنی استفسار کے بعد اپنی حفاظت کر لیتے ہیں، اور جو ناسمجھ ہوتے ہیں بہکاوے میں آ کر گمراہ بھی ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ خیر کا معاملہ فرماتے ہیں اس کو ہدایت پر گامزن رکھتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ بھلائی کا معاملہ نہیں فرماتے، نہیں چاہتے، وہ گمراہی کا شکار ہو جاتے ہیں۔ تو میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، غیر مرتب طور پر یہ چند باتیں آپ کے سامنے آ گئی، امید کہ آپ تقلید کی اور اپنے اسلاف پر اعتماد کی اہمیت کو سمجھ گئے ہوں گے۔
کوئی اس سے انکار نہیں کر سکتا، اور اس کی دلیل عقل سے ہٹ کر قرآن کے اندر بھی ہے فاسألوا اہل الذکر۔ میں ان سب کو اس لیے نہیں چھیڑ رہا ہوں کہ سب سے پہلے سب کی بنیاد اعتماد ہی ہے۔ قرآن بھی ہماری نگاہ میں قرآن ہونا اس لیے معتبر ہے کہ ہم نے جن سے قرآن لیا ہے وہ ہمارے نزدیک معتبر ہیں، انہوں نے جن سے لیا ہوگا وہ ان کے ہاں معتبر تھے۔ اگر آج ہم براہ راست قرآن و حدیث پر عمل کے دعوے دار ہو جائیں اور کسی پر اعتماد نہ کریں، قرآن بھی ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے، ہم بے قرآن کے ہو جائیں۔ اور پس پردہ جانے یا انجانے ہمارے یہ بھائی جس سازش کے شکار ہیں، اس سازش کا اصل نشانہ یہی ہے، امت کو قرآن سے کاٹنا، دین سے کاٹنا۔ اب براہ راست کاٹیں گے تو ہم اور آپ بدک جائیں گے، تو بڑی باریکی اور چال بازی کے ساتھ معانی سے ہی کاٹ دو۔ اب معانی سے ہم کٹے رہیں گے، صرف قرآن کے الفاظ جان کر ہی کیا کریں گے؟ نہ ہمیں نماز پتہ ہے، نہ نماز کا طریقہ پتہ ہے، نہ معاملات پتہ ہے، نہ تقویٰ پرہیزگاری پتہ ہے، کچھ پتہ نہیں، صرف ہم الحمدللہ رب العالمین پڑھ لیتے ہیں۔ کہاں سے ہماری آخرت بن جائے گی؟ کہاں سے ہم اللہ کا قرب حاصل کر لیں گے؟ کہاں سے حلال و حرام معلوم کر لیں گے؟ جائز و ناجائز معلوم کر لیں گے؟ کچھ ہمارے ہاتھ میں بچے گا نہیں۔ اس تقلید کے انکار کا یہی اصل ایجنڈا اور اصل سازش ہے۔ اس لیے ہم سب کا اعلان ہے اور ہم سب کا نعرہ ہے کہ اس امت کی بقا اور قیامت تک آنے والی انسانیت کا دین محمدی سے رشتہ اپنے اسلاف پر بھرپور اعتماد پر ہے۔ اعتماد کے بعد ہی قرآن ہے، اعتماد کے بعد ہی احادیث ہیں، اور اگر بخاری کی کچھ نرالی شان ہے تو امام بخاری پر مزید اعتماد کی وجہ سے ہے، بغیر اعتماد کے کچھ نہیں ہے۔ اس لیے ہم سب ہرگز کسی سازش کا شکار نہ ہوں۔ آج یہ بہت تیزی کے ساتھ فتنہ چل رہا ہے، نوجوانوں کو ورگلایا جا رہا ہے، بھگایا جا رہا ہے۔ کہہ رہے تم لوگ امام حنیفہ کی مانتے ہو، قرآن میں تو کہا کہ اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اللہ کی مانو اور رسول اللہ کی مانو، اور تم لوگ امام حنیفہ کی مانتے ہو۔ ہم اور آپ امام حنیفہ کی مانتے ہیں، امام حنیفہ کو اپنا ایک رہبر مانتے ہیں بس۔ مثال کے طور پر آج ہم لوگ اور اس طبقے کے لوگ بھی اپنے علماء کے بیانات سنتے ہیں، اور اپنے علماء کی بات سن کر ہر طبقے کا عام آدمی اس کو یاد کرتا ہے، اس کو دہراتا ہے۔ کیوں وہ لوگ اگر اعتماد کے قائل نہیں ہیں تو اپنے علماء پر اعتماد کر کیوں لیتے ہیں؟ ان کی باتیں سننے جاتے کیوں ہیں؟ بخاری اردو اور ہندی اور انگریزی زبان میں کر دینے سے امت کے مسائل حل ہو گئے؟ خرید کے اپنے گھر بیٹھیے، 2.5 گھنٹے 3 گھنٹے جا کر جلسوں میں وقت لگاتے ہیں، سننے میں اونگ بھی آتی ہے، درمیان میں اپنی بہت ساری ضرورتوں کو اور مشاغل کو بھی پیچھے چھوڑنا پڑتا ہے۔ گھر ہی بیٹھے رہیے، 1 گھنٹہ یکسوئی سے بخاری کا روزانہ مطالعہ کر لیجیے۔ کیوں اپنے علماء کو سننے جاتے ہیں؟ اور اس سننے کے لیے پروگرام کا انعقاد کر کے اخراجات بھی ہوتے ہیں، اخراجات برداشت کیے جاتے ہیں، اور بہت سارے مختلف طرح کے اخراجات بھی برداشت کیے جاتے ہیں۔ اب براہ راست کیوں نہیں کر لیا جاتا؟ آج بھی ہر آدمی اعتماد کر رہا ہے، انہی سے سن کر انہی پر اعتماد کر کے امام ابو حنیفہ اور دیگر ائمہ پر بد اعتمادی کی تحریک چلائی جاتی ہے۔ میں نے کہا تھا کہ انکار تقلید کی بنیاد بھی تقلید پر ہے۔ ہم اپنے زمانے کے ہمہ شمہ کی اور اپنے ماضی کے محترم اور موقر بزرگوں کو چھوڑ کر ایسے لوگوں کی تقلید پر ہم راضی نہیں ہیں۔ ہم جو امام حنیفہ کی مانتے ہیں اور جو ہمارے سامنے پیش کیا جاتا ہے کہ اللہ کی مانو گے کہ امام حنیفہ کی، یہ تقابل ہی غلط ہے۔ امام حنیفہ نے اس امت کے سامنے دین محمدی کے مقابلے میں کوئی دین نہیں پیش کیا ہے۔ انہوں نے اپنی زندگی اسی قرآن کو سیکھنے میں صرف کی ہے جو قرآن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر اترا ہے، جس قرآن میں کہا گیا ہے اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول۔ انہوں نے ان احادیث کو سیکھنے میں اپنی زندگی کو صرف کیا ہے جو احادیث زبان نبوت سے صادر ہوئی ہیں، اور پھر اسی قرآن و حدیث میں غوطہ زنی کر کے امت کی آپ نے بھرپور رہنمائی فرمائی ہے کہ ہر آدمی کے پاس یہ صلاحیت، یہ فرصت نہیں ہوگی کہ وہ اپنے ہر مسئلے کا حل ڈائریکٹ قرآن و حدیث سے نکال لے۔ تو لوگوں نے لوگوں کے لیے راہیں ہموار فرمائی ہیں، ان کی
راہیابی سے ہم فائدہ اٹھا کر قرآن و حدیث پر ہی عمل کرتے ہیں۔ تقابل ہی غلط ہے۔ اب کوئی ہم سے آپ کہنے لگے، ہم سے اور آپ سے، کہ تم ہندوستانی ہو کہ بنارسی ہو، کیا یہ تقابل صحیح ہے؟ غلط ہے۔ اس لیے کہ ہندوستان ایک ملک ہے تو بنارس اسی ملک کا ایک حصہ ہے، الگ سے کوئی خطہ نہیں ہے۔ تم ہندوستانی ہو کہ امریکن ہو، پاکستانی ہو، دیگر ممالک کا تقابل صحیح ہے، لیکن ہندوستانی اور بنارس کا تقابل یہ غلط ہے، اس لیے کہ وہ اسی کے انڈر میں۔ اسی طرح اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ امام ابو حنیفہ کا تقابل یہ سراسر دھوکہ ہے، فریب ہے۔ امام ابو حنیفہ اللہ اور اس کے رسول کے مقابلے میں کوئی شخصیت نہیں ہے، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں، جن لوگوں کو براہ راست نبی نے دین سونپا تھا۔ امام ابو حنیفہ نے براہ راست ان میں سے کچھ سے اور ان صحابہ کے بیشتر شاگردوں سے اسی دین کو سیکھا ہے، اور اسی کی مزید توضیح و تشریح فرما کر امت کے سامنے پیش کیا ہے، تاکہ بعد کے والے لوگوں کے لیے یہی دیگر ائمہ نے کام کیا ہے۔ تو ہم امام ابو حنیفہ کو صرف ایک شارح کی حیثیت سے مانتے ہیں، گویا انہوں نے ہمارے سامنے دین کو کھول کر رکھ دیا ہے، ہمارے لیے دین کو آسان بنا کر پیش کر دیا ہے۔ ہم ان کو شارع نہیں مانتے، شارع عین کے ساتھ، صاحب شریعت تو حقیقت میں اللہ تعالیٰ ہیں، اور پھر اس کے بعد مجازی طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، باقی اور کوئی شارع نہیں۔ ہم صحابہ کو نہیں مانتے شارع، تو امام ابو حنیفہ اور دیگر ائمہ کو کام ہے، یہ ائمہ کرام شارع ہیں۔ اسی طرح ہم جو اپنے زمانے میں علماء سے پوچھتے ہیں، کیا اس لیے جاتے ہیں کہ ہم اللہ اور رسول اللہ کو چھوڑ کر ان کو ہم خدا اور کوئی رسول مان رہے ہیں، اس لیے ہم ان پر ایمان لائے ہیں؟ جا کر ان سے مسئلہ پوچھیں، جو بتائیں گے اس پر عمل کریں گے تو ہماری عبادت انہی کی عبادت کا ہے، کیا ایسا ہوگا؟ ایسا نہیں ہوگا۔ ہم اور آپ ابھی بیان کیا جائے نماز کے فضائل، کوئی بھی بات بیان کی جائے اور ایک بے نمازی آدمی کسی عالم کی بات سن کر نماز پڑھنے لگے، عالم نے کہا، کسی بھی جانکار مسلمان نے کہا بھائی نماز فرض ہے، نماز پڑھا کرو، اب اس نے نماز پڑھنا شروع کر دیا، تو کیا وہ اس نماز کی ترغیب دینے والے انسان کی وہ عبادت کر رہا ہے؟ اس کی پیروی کر رہا ہے؟ نہیں، اس کی رہنمائی اس کو ملی، اس کے سامنے بات کھل گئی کہ ہاں بھائی اللہ رسول کا یہ حکم ہے، ہمیں نماز پڑھنا چاہیے، اس طرح کرنا چاہیے، وہ کرنے لگا۔ تو یہ مقابلہ، یہ تقابل کہ نبی کو مانو گے، نبی تمہارے امام ہیں، کہ امام ابو حنیفہ تمہارے امام ہیں، یہ تقابل دھوکہ ہے۔ ہمارے حقیقی امام تو بے شک سید الانبیاء والرسل جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ ہمارے ایمان کے کلمات میں انہی کی شخصیت داخل ہے، اس کے علاوہ کوئی نہیں ہو سکتا۔ لیکن اپنے اپنے زمانے کے اعتبار سے، اپنے اپنے علاقے اور زمانے کی رہنمائی کے اعتبار سے ہمارا ہر زمانے کا پیشوا اور رہنما ہمارا امام ہے۔ اگر آج ہم اپنے زمانے میں اپنی مسجد کے امام کو امام کہہ رہے ہیں تو کیا نبی کے مقابلے میں کہہ رہے ہیں؟ آپ اپنے مسجد کے امام کو کہہ رہے ہیں امام صاحب یہ ہمارے امام ہیں، تو آپ کہیں گے کہ نعوذ باللہ استغفر اللہ، کیسی بات کر رہے ہو، نبی کو اپنا امام نہیں مانتے ہو، ان کو اپنا امام مانتے ہو۔ کیا یہ مسجد کا امام جو نماز پڑھا رہا ہے، ہم اس کے پیچھے جو نماز پڑھ رہے ہیں، کیا ہم اس کی بندگی کر رہے ہیں یا اس پر اعتماد کر کے اللہ کی بندگی کر رہے ہیں؟ ہمیں جماعت سے پڑھنے کا اللہ رسول اللہ نے حکم دیا ہے، اس کو ہم امام بنا لیں گے تو اس کو نماز کے مسائل اور طور طریقہ ٹھیک ٹھاک معلوم ہے، ہمیں اس پر اعتماد ہے، یہ ہماری نماز خراب نہیں کروائے گا، صحیح سے ادا کرائے گا۔ اس اعتماد کی بنیاد پر اس کو ہم آگے بڑھاتے ہیں، وہ ہمارا نماز کا امام ہو جاتا ہے۔ کوئی نہیں کہتا کہ آپ اس کو امام مان رہے ہو، فلاں قاری صاحب کو، فلاں حافظ جی اور فلاں مولوی صاحب، اور جبکہ ہمارے امام تو نبی ہیں۔ تو یہ سب مغالطات ہیں، بہت عقل کھول کر سنجیدگی اور تنہائی میں غور کرنے کی ضرورت ہے۔ اب ایک سوال یہ ہے کہ ابھی یہ کہا گیا اور کہا جاتا ہے کہ حق ان چاروں مذاہب کے اندر ہے۔ اب ایک سوال ہوتا ہے تو حق تو ایک ہی ہو سکتا ہے، حق مختلف ہو سکتے ہیں؟ دیکھیے یہ جو چار مسلک ہیں، میں نے ابھی کہا تھا امام سبکی کی عبارت ہے کہ یہ عقیدہ بنیاد اور اصول میں ایک ہے، اور یہی دینی مسائل کی اکثریت ہے جس میں ائمہ اربعہ متفق ہیں۔ چند مسائل، زیادہ سے زیادہ 100-150 کہہ لیجئے مسائل ہیں، 200، جن میں ان ائمہ کے درمیان اختلاف ہے، وہ فروعی مسئلے کہلاتے ہیں۔
ان مسائل میں اختلاف قابل مذمت نہیں ہے، وہ قابل تعریف ہے۔ اب جب جن مسائل میں اختلاف ہوا، اب اختلاف کہاں ہوتا ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی ایسی حدیث ہے جس کے اندر لفظ ایک سے زائد معنی کا احتمال رکھتا ہے۔ اب امت کے سامنے یہاں کون سا معنی بنا کر پیش کیا جائے کہ ڈکشنری میں اس لفظ کا فلاں معنی ہے اور فلاں معنی ہے۔ جیسے مثال ابھی ذہن میں آ گئی کہ جو عورت طلاق دے دی جائے تو قرآن نے کہا والمطلقات یتربصن بانفسهن ثلاثة قروء، کہ طلاق یافتہ عورتیں اپنے آپ کو 3 قروء تک روکیں گی۔ 3 قروء ان کی عدت ہوگی، اس کے گزرنے سے پہلے وہ نکاح نہیں کر سکتی۔ تو قروء کا یہ لفظ ایک عربی لفظ ہے، ڈکشنری کے اندر اس کا معنی پاکی کے بھی آتے ہیں اور اس کا معنی حیض کے بھی آتے ہیں۔ اب یہاں کون سا معنی مراد ہے؟ جب کسی آیت یا روایت کے اندر ایسا اختلاف ہوتا ہے تو صحابہ اکرام میں دیکھا جاتا ہے، اگر صحابہ اکرام میں متفقہ طور پر اس کے مختلف کئی معنی میں سے کوئی ایک معنی پر سب متفق ہیں، سارے صحابہ نے ایک ہی معنی پر عمل کی بات کہی ہے اور اسی کے قائل ہے، تو وہاں بات کے ائمہ دماغ نہیں لڑاتے، رائے غور فکر نہیں کرتے، صحابہ متفق آنکھ بند کر اس کو تسلیم کر لیا جاتا ہے۔ اگر صحابہ میں اختلاف ہوتا ہے، یقیناً صحابہ میں بھی اختلاف ہے، جب صحابہ میں اختلاف ہوتا ہے تو اب یہ ائمہ غور کرتے ہیں، ان میں بھی صحابہ سے باہر وہ نہیں نکلتے ہیں، اب وہ غور کرتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ صحابہ کی ایک جماعت جو اس کا یہ معنی لے رہی ہے، ایک جماعت دوسرا معنی لے رہی ہے، کس کو ترجیح دی جائے؟ جس مجتہد کو اپنے علم و اجتہاد کے اعتبار سے، دلیل کے اعتبار سے صحابہ کی جس جماعت کی رائے اور بات قوی معلوم ہوتی ہے وہ اس کے مطابق فتویٰ دیتا ہے، اور جس مجتہد کے نگاہ میں اجتہاد میں دوسرے کی بات قوی معلوم ہوتی ہے وہ اس پر فتویٰ دیتا ہے۔ اس طرح صحابہ کا وہ اختلاف بھی تابعین تک اور ائمہ مجتہدین تک چلا ہے، اور ایسے بارے میں بھی ائمہ مجتہدین کا یہی نظریہ ہے کہ جن معاملے میں کسی مسئلے میں صحابہ کے درمیان اختلاف ہو تو صحابہ کے درمیان اگر اس مسئلے میں 2 رائے ہے تو بعد کے لوگوں کو اس میں تیسری رائے قائم کرنے کا حق نہیں ہے، انہی 2 میں سے کسی ایک کو لینا ہے۔ تو ان چاروں ائمہ میں جو اختلاف ہے، کبھی ایسا اختلاف ہوتا ہے امام ابو حنیفہ کوئی معنی لیتے ہیں جو صحابہ کی ایک جماعت نے لیا، امام شافعی دوسرے صحابہ کی جماعت نے جو دوسرا معنی لیا وہ مراد لیتے ہیں، اس طرح وہ اختلاف یہاں چلا آتا ہے۔ صحابہ کے چونکہ مسالک اس طریقے سے مدون نہیں تھے، اس لیے ان کے نام سے کوئی مکتب فکر ہے، کوئی فقہی مکتب فکر نہیں چلا، ان ائمہ کے مدون ہوئے، ان کے نام سے چلا، اس لیے اس نام سے متعارف ہو گئے، ایک پہچان بن گئی، اس اعتبار سے لوگ شافعی، حنبلی اور حنفی ہو گئے۔ یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ تم حنفی ہو کے مسلمان ہو، حنفی ہو کے محمدی، یہ بھی غلط ٹائٹل ہے، سارے مسلمان محمدی ہیں، لیکن وہ اپنے اپنے فروعی مسائل میں جس سے وہ اپنا تعلق رکھتے ہیں، ظاہر ہے کہ امتیاز کے لیے اور خلط مبحث سے بچانے کے لیے وہ ایک امتیازی پہچان ہے۔ جیسے ہم سب بنارس کے رہنے والے ہیں، کیا ہم سب کا اپنا یہ پتہ بتا دینا، ہم اپنے آپس میں ہی ایک دوسرے کا تعارف لیں، ہم بھی کہیں بنارس کے، آپ بھی کہیں بنارس کے، آپ ایک دوسرے کا مکان پہچان جائیں گے؟ ہر آدمی بنارس کے انڈر میں ایریا بتلائے گا، پھر ایریا کے انڈر میں چھوٹے چھوٹے محلے ہیں وہ بتلائے گا۔ تو ایسا نہیں ہے کہ رسول پور آپ تعارف بتلائیں گے تو یہ تو بنارس کے باہر کا بتلا رہا ہے، تم بنارسی ہو کہ رسول پوری ہو، یہ نہیں کہہ سکتے، یہ غلط تقابل ہے، یہ امت کو دھوکہ دینا ہے، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ تو خیر میں یہ عرض کر رہا تھا کہ صحابہ کے درمیان اختلاف تھا، وہی اختلاف ائمہ مجتہدین نے لے لیا۔ امام ابو حنیفہ کو لگا کہ قروء کا معنی حیض یہ زیادہ دلیل کے اعتبار سے قوی ہے، تو آپ نے فرمایا کہ اس کا معنی ہے حیض۔ آیت کا مطلب یہ ہے کہ عورتیں طلاق کے بعد 3 ماہواری تک اپنے آپ کو روکے کر رکھیں گی، اور امام شافعی کے اجتہاد نے یہ بات کہی کہ اس کے معنی پاکی ہے، مطلب یہ ہے کہ طلاق کے بعد 3 پاکی کا زمانہ، یعنی ماہواری آئے گی، اس کے بعد پاکی کا جو زمانہ ہوتا ہے، ایسے ہی پھر ماہواری، پھر پاکی، اس طرح 3 پاکی جب گزر جائے گی تب عورت، مطلقہ عورت کی وہ عدت طلاق ختم ہوگی۔ اس طرح 2 مسلک کے اندر یہ اختلاف ہو گیا۔
دو رائے بن گیا اور یہ اوپر سے چلا رہا ہے۔ اسی طرح اختلاف ایک ہوتا ہے کسی ایسے نئے مسائل کے اندر جو صحابہ کے زمانے میں نہیں چھڑا۔ ایسے بہت سے مسائل ہیں، آج کے ایسے بہت سے مسائل ہیں جو آج سے 50 سال 40 سال 100 سال پہلے نہیں چھڑے، آج کے علماء کو درپیش ہیں۔ آج کے علماء غوطہ زنی کر کے اس کو حل کر رہے ہیں۔ ابھی اس پر آؤں گا تو ابھی اور ایک بات بتلاؤں گا۔ تو صحابہ کے زمانے میں جو مسائل درپیش نہیں تھے، ان ائمہ مجتہدین کے زمانے میں آئے۔ اب ظاہر ہے کہ یہاں اب ایسا مسئلہ ہے جو صحابہ کے درمیان زیر بحث، اس زمانے میں اس کا وجود نہیں تھا۔ اب ظاہر ہے کہ براہ راست غور کریں گے، جو اس کا اجتہاد کا طریقہ ہے، امام حنیفہ نے اپنے وجدان اور اجتہادی طاقت سے غور و فکر کیا اور کسی مسئلے میں ایک رائے قائم کی، اور امام شافعی نے اسی مسئلے میں غور و فکر کیا تو ان کی رائے اس کے برعکس ہو گئی، ان کا فتویٰ کوئی اور ہو گیا۔ اب یہ جو اختلاف ہے اس کے بارے میں بعد کے ائمہ نے اتفاق کر لیا کہ اب یہ اختلاف یعنی 4 مسلک تک چلے گا۔ کسی نئے مسلک میں، کسی نئے پیش آمدہ مسائل میں اب قیامت تک صرف 4 رائے بن سکتی ہے، 5ویں رائے کا کوئی دخل نہیں ہوگا، کوئی بھی دخل اور معتبر نہیں ہوگا۔ یہ بھی اجماع امت سے ثابت ہے۔ تو اس طریقے سے ائمہ مجتہدین کے درمیان اختلاف ہو جاتا ہے فروعی مسائل کے اندر۔ اب سوال یہ ہے کہ حق کون ہے؟ ہمارے اور آپ کے سامنے حق دونوں ہے۔ جو جس امام کی رہنمائی میں چل رہا ہے وہ اس بات کا ذمہ دار ہے کہ وہ اپنے امام کو برحق سمجھے، اس کے اجتہادات کو حق سمجھے، اور حق کے مقابلے میں ہمیشہ گمراہی نہیں ہوتی ہے، حق کے مقابلے میں خطا ہوتی ہے، چوک، حق کے مقابلے میں خطا، اور خطا کے مقابلے میں جو یہ حق ہوتا ہے اس کا معنی ہوتا ہے صواب، درستگی۔ اب ایک مسئلے کے اندر 2 امام نے کوئی نیا مسئلہ تھا اجتہاد کیا، فلاں مسئلے کے اندر امام صاحب کا مسلک ہوا کہ فلاں چیز جائز ہے، امام شافعی نے کہا مثلا ناجائز۔ اب اللہ کے علم ازلی اور اس کے منشا کے مطابق کون سا جواب ہے؟ وحی کا زمانہ تو ہے نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اجتہاد کا دروازہ کھول کر گئے ہیں، اجتہاد کی ترغیب دی ہے اور فرما دیا ہے کہ المجتہد یخطی و یصیب، جو اس امت میں اجتہاد کرے گا اس سے خطا بھی ہوگی اور اس سے چوک بھی ہوگی، اور مجتہد وہ قابل اعتماد ہے، اس کا اتباع کیا جائے گا، چاہے وہ مخطی ہو چاہے مصیب ہو، ہر حال میں اس کا اتباع کیا جائے گا۔ اور مجتہد کے خطا اور ثواب اسی پر آشکارا ہو سکتی ہے جو خود اجتہاد کے منصب اور مقام پر پہنچا ہوا۔ ہمہ شمہ آدمی کسی مجتہد کے خطا کا ادراک نہیں کر پائیں گے، یہ ہمارے اندر طاقت اور صلاحیت نہیں ہے۔ اس لیے ہم اپنے مسلک پر اپنے امام کے اجتہاد کو جو کسی مسئلے میں ہے ہم کہیں گے یہ حق ہے، اور یہ سمجھیں گے کہ امام شافعی کے اجتہاد سے ان سے چوک ہو گئی ہے، راجح یہ ہے، اس کو ہم غلط نہیں کہیں گے، اس کو مرجوح کہیں گے، راجح یہ ہے، درست یہ ہے، وہ چوک ہے، وہ مرجوح ہے۔ اور ساتھ ہی ہمارا یہ بھی ہوتا ہے، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ حقیقت میں وہ حق ہو، ہمارا چوک ہو، یہ بھی احتمال ہے، لیکن اس کا فیصلہ اللہ کے یہاں ہوگا۔ سوال یہ ہے کہ ہم جس مسلک کے پیچھے پڑے اور اللہ کے یہاں ثابت ہو گیا کہ ان کے سارے اجتہادات سب چوک ہی تھے، سب خطا تھے، تو ہمارا اس پر اس کے مطابق دین پر عمل کرنا برباد ہو جائے گا؟ نہیں۔ المجتہد یخطی و یصیب، ان اجتہد فاصاب فلہ اجران و ان اخطأ فلہ اجر واحد۔ مجتہد اگر صحیح اجتہاد کے نتیجے تک پہنچ جائے گا تو اس کو دوہرا اجر ملے گا، اور اگر چوک کرے گا تو اس کو سنگل اجر ملے گا، تو اس کے متبعین کو بھی لہذا اجر ملے گا۔ تو حق یقیناً کسی مسئلے کے اندر ایک ہوتا ہے، لیکن ایسے غیر منصوص نئے مسائل میں جو اجتہادی مسائل ہیں، قرآن و حدیث میں منصوص نہیں ہیں، اس میں یقینی طور پر اس دنیا کے اندر کسی ایک کو کنفرم طور پر حق متعین نہیں کیا جا سکتا، لیکن من حیث الاجماع انہی دونوں میں سے کوئی ایک حق ہے، تیسرا ان سے ہٹ کر کوئی حق نہیں ہے، یہ اتنا کنفرم ہے۔ ان چاروں ائمہ کے بیچ جو کچھ ہے ان میں سے کوئی ایک ہی یقیناً حق ہے، ان کے علاوہ 5ویں کوئی چیز حق نہیں ہو سکتی، اس پر اجماع ہو چکا ہے، اس میں کچھ کہنے سننے کی ضرورت اور دلائل پیش کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اسی طریقے سے
یہ جو اجتہاد ہو رہا ہے نئے مسائل کے اندر غور و فکر، تقلید کا انکار کرنے والے بھی کر رہے ہیں، آج کے نئے مسائل کا حل وہ بھی پیش کر رہے ہیں۔ امت ان کی پوچھ رہی ہے تو کسی کو بخاری نہیں دیتے ہیں۔ آپ جامعہ سلفیہ کے فتاوے ہم لوگوں کے سامنے موجود ہیں، دارالفتہ کی مہر لگ کر فتاوے دیے جاتے ہیں۔ کیوں فتاوے دیے جا رہے ہیں؟ قرآن کے نسخے اور بخاری کیوں نہیں دی جاتی؟ آج انٹرنیٹ اور ترقی یافتہ اور جدید ذرائع کے زمانے میں اگر نئے مسائل اور صورتحال پیدا ہو رہی ہے تو ہماری اسلامک فقہ اکیڈمی کے ساتھ ان کے علماء بھی جڑتے ہیں، قرآن و حدیث میں اجتہاد اور غور و فکر کر کے نئے مسائل کا حل وہ بھی پیش کر رہے ہیں۔ کیوں امت کو دھوکہ دے رہے ہیں؟ سیدھا سادہ صاف مطلب یہ ہے کہ امت کے اس مبارک سلسلے اور معتمد ائمہ کے سنہرے اور نورانی تسلسل سے کاٹ کر اپنی نفسانیت سے جوڑنا چاہ رہے ہیں، حقیقت میں دین سے کاٹنا چاہ رہے ہیں۔ تو یہ اس مغالطے میں آنے کی ضرورت نہیں ہے، اس کے بغیر دین چلنے والا نہیں ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ تقریباً بات سمجھ میں آ چکی ہوگی۔ اب کوئی سوال اور کسی کے ذہن میں کوئی شبہ وغیرہ ہو تو وہ پیش کر لے۔